السلام علیکم جی، صبح سویرے پاکستان میں خوش آمدید. میں ہوں شفا یوسف سے اور میں ہوں ویس منگل والا. میری طرف سے بھی آپ سب کو السلام علیکم. خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں آج کی صبح دیکھنا نصیب فرمائی. اور آج جمعۃ المبارک ہے اور رمضان المبارک کا آخری دن ہے, جمعۃ الوداع ہے, اور کل عید ہے. طے ہے لگ رہا ہے بالکل لگ کیا رہا ہے بھائی, کچھ بھی ہو, دیکھیں کچھ بھی ہو سکتا ہے. بالکل ایسا تو نہیں ہوگا نا. دیکھیں الیکشن ڈیلے ہو سکتے ہیں, عید ڈیلے نہیں ہو سکتی. شفا عید کیسے ڈیلے ہوگی؟ مجھے ادھر ہر چیز کی ایکسپیکٹیشن لگائے رکھ, مطلب وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائی, یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, anything بالکل. لیکن عید ہے, عید تو ظاہر ہے یا تو 29 روزے ہوں گے یا 30. اس پہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ رانا ثناء صاحب کہیں کہ 14 جون کو بھی الیکشن ہو سکتے ہیں اور 14 اکتوبر کو بھی عید ہو سکتی ہے, 14 جون کو بھی عید ہو سکتی ہے. ایسا تو نہیں ہوگا. یہ معاملہ چاند والا ہے, وہ ایک دن کا ہوتا ہے سارا معاملہ, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. اس میں نہ کوئی سپریم کورٹ ہے. آغاز بھی بڑا, معاملات جو تھے آغاز تو ہو گیا, اللہ نے بڑی خیر سے آغاز کیا, لیکن معاملات اس کے بھی ذرا اوپر نیچے لوگوں کو لگے ہیں. لوگوں نے کہا ہے کہ بھئی یہ جو چاند ہے یہ کوئی یکم کا, نہیں پھر بعد میں اگلے دن جب لوگوں نے چاند دیکھا تو ٹھیک تھا, وہ صحیح ہے. اور جو ہے اس پہ اعتبار کر لیں. دیکھیں آپ کا کام نہیں ہے, اللہ تعالیٰ جس دن حکومت کہے الیکشن کرا بس کر دو, ٹھیک ہے. حکومت کہے کہ کل سے روزہ ہے, آپ روزہ رکھ لیں. اللہ نے ان سے پوچھنا ہے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, جو اس عہدے پر بیٹھے ہیں, جو پروسیس کا حصہ ہیں. عام عوام سے اللہ میاں نے نہیں پوچھنا کہ بھئی تمہیں حکومت نے کہا تھا تو تم نے روزے سے وہ کیوں نہیں کیا, تم نے روزہ کیوں رکھا اس دن جس دن ابھی یکم رمضان نہیں تھی. یہ سوال عہدے داران سے ہوگا, ہمارا اس میں لینا دینا ہے. ان کی ذمہ داری ہے, وہ اس منصب پر بیٹھے ہیں, اس فرائض منصبی کو وہ سر انجام دے رہے ہیں, تو وہ سارا معاملہ انہیں. لیکن پھر بھی یہ لیکچر گوز آل ان وین, کیونکہ اگلے سال پھر ہمارے خاص طور پہ جو لوگ ہیں, ہمارے لوگ تو پھر پشاور ادھر ادھر سارا جو معاملہ ہوتا ہے تو میرے لوگ ہیں وہ بڑے قریبی میرے, لیکن معاملات ایسے ہیں ان کے, ہے کیا ہو سکتا ہے, نہ وہ سمجھتے ہیں اور نہ دوسری سائیڈ کا بندہ سمجھتا ہے. تو پشاور والے یہ کیوں نہیں کرتے وہ کہ بھئی ہم الیکشن ایک دن پہلے اناؤنس کر رہے ہیں؟ وہ تو اب دنیاوی معاملات ہے نا, یہ تو روزے کا ہے. روزے پہ تو بالکل کوئی کمپرومائز ہوتا نہیں ہے ویسے. بالکل صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. بہرحال آپ کو ایڈوانس میں عید مبارک کر دوں میں. کل تو کروں گا ہی میں, ٹھیک ہے, لیکن ویسے بھی ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں ان کو ہم بتا دیں کہ ہمارا جو عید کا پروگرام ہے وہ بھی نشر ہوگا عید کے پہلے دن, دوسرے دن, اور تمام لوگوں کو وہ جو ایڈوانس کی مبارکباد ہے وہ بھی دے دیتے ہیں. مہندیاں لگ جاتی ہیں. آج کا چاند بالکل جو ہے وہ چاند رات کی مبارک ہو آپ کو. چاند رات کی تو عیدی ویدی نہیں ہوتی کوئی, جو ہوتی ہے آپ نے کون سی کیوں کل دینی ہے مجھے؟ اللہ نہ کرے کہ میں عیدیاں دوں, میں تو عیدی لینے والوں میں شامل ہوں بھائی. اب تو آپ بڑے ہو گئے ہیں. تو پھر بھی عیدی لینا چاہیے انسان کو, سب سے لینا چاہیے. اور اس قوم کو عید کے بعد دیکھتے ہیں کیا تحفہ ملتا ہے. عید کے بعد بڑے بڑے تحفے ہیں جی. عید کا بس 2-3 دن ہی ہے جس میں کہ سکون ہوگا شاید, اس میں بھی ٹینشن لیس تو ہو نہیں سکتے. بہت سارے لوگ وہ ٹینشن میں ہی ڈوبے ہوئے ہوں گے, لیکن اللہ تعالیٰ سب کی یہ عید جو ہے وہ سب کو مبارک کرے, ہمارے ملک کے لیے خیر اور برکت آئے اس عید میں بھی اور اس عید کے بعد بھی. آج کا دن بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے, اس پہ بات کرتے ہیں. میں سمجھ رہا ہوں کہ کل جو لوگوں نے مبارکبادیں دینی ہے ایک دوسرے کو, تو ہم نے چونکہ اپنا پورا رمضان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں کے ساتھ گزارا, اور وہ بہت ساری دعائیں ہم نے سیکھی, اور ہماری دعا یہ ہے کہ ہم آنے والے دنوں میں بھی ان کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرتے رہیں. اور اب جو عید ملنے کا ایک طریقہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, جب صحابہ کرام ایک دوسرے سے عید ملتے تھے تو وہ ایک خاص دعا ایک دوسرے کو دیا. ہم تو وہ کہتے ہیں نا عید مبارک, عید مبارک جی, یہ بس خیر مبارک, یہ ہے ہمارا طریقہ کار. اب وہ صحابہ کرام جو ہیں وہ جب ملتے تھے ایک دوسرے سے, تو اس وقت وہ ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد اور وہ کس دعا کی صورت میں دیتے تھے, پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں اور پھر آتے ہیں دوبارہ سے آپ سے بات کریں گے. ہم وہ جو آج کا خاص دن ہے اس پر بات کرتے ہیں, تو آئیے وہ دیکھ لیتے ہیں. تقبل اللہ منا ومنک. اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے تمام اعمال قبول فرمائے. جی, تو یہ ہے دعا کرنے کا ایک طریقہ, ملنے کا طریقہ, اپنے محبت کے اظہار کا طریقہ, کہ اللہ تعالی ہمارے تمام اعمال قبول فرمائے. چھوٹی سی دعا لیکن دیکھیں کتنی معنی خیز. اور ظاہر ہے جو رمضان المبارک میں ہم نے تمام اعمال کیے ہیں وہ ٹوٹے پھوٹے ہی صحیح, ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ایسے ہی بالکل. یہ بات تو ہے یقیناً کہ ہماری عبادتوں میں کیا اثر اور ہمارے سجدوں میں کیا اثر,
وہ تو بس ایسے ہی بس گزارے کے لیے ہم کرتے ہیں. دیکھیں ہماری طرف سے تو گزارے کے لیے ہوتا ہے, لیکن جو ہستی دینے والی ہے, جو پاک ذات اوپر دیکھ رہی ہے, ہمیں اس کی امید ہمیشہ قائم رہنی چاہیے. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ 70 ماہوں سے زیادہ جب محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر وہ دعویٰ ایسے ہی نہیں ہے, دنیا میں ہر چیز پہ قادر وہ ہے. اور بس یہ کہ ہم اپنی حرکتیں صحیح کریں, بالکل یہ بھی نہ ہو کہ سارا مطلب ساری ڈپینڈنسی اوپر والے پہ تو ہے, لیکن اوپر والے نے کہا ہے اعمال کو بہتر کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اعمال کو بہتر کرو. تو بنیادی طور پر یہ چیز ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے جو اعمال ہم نے رمضان المبارک میں کیے ہیں انہیں وہ قبول فرمائے. اب آ جاتے ہیں آج کے اہم دن کی طرف. بالکل جی, آج کا بڑا اہم دن. اور پاکستان جب بنا تھا تو پاکستان کے بننے میں بڑی بڑی ایسی شخصیات ہمیں ملیں گی کہ ان کی بھی اگر آپ زندگی کے بارے میں پڑھیں اور وہ کون لوگ تھے ان کے بارے میں ذرا جاننے کی کوشش کریں تو وہ بھی آپ کو بڑا حیران کر دیتا ہے. اور ان اہم شخصیات میں قائد اعظم سے جو بڑا لگاؤ رکھنے والے اور قائد اعظم بھی جن کی سب سے زیادہ شاید رسپیکٹ کرتے تھے, وہ آج کے دن کی ان کے ساتھ بڑی نسبت ہے. اور علامہ محمد اقبال صاحب مفکر پاکستان, جنہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا. 9 نومبر 1877 کو وہ پیدا ہوئے تھے اور 21 اپریل 1938 کو انہوں نے وفات پائی تھی. تو آج 21 اپریل ہے تو علامہ اقبال کا یوم وفات بھی ہے, تو ہم نے سوچا کہ علامہ اقبال کے حوالے سے بھی کچھ بات کریں. اور ویسے بھی وہ ظاہر پاکستان کی جو نسبت, جو خواب, جو الہ آباد کا جو خطبہ ان کا, اور علامہ سیاست, ویلفیئر اسٹیٹ, یہ ساری چیزیں آج کل ڈسکشن میں بہت زیادہ ہیں. ہر طرف سیاست ہو رہی ہے نا, تو وہ بھی تھوڑی سی ہم ڈسکشن کریں گے کہ کس قسم کی سیاست تھی جو وہ چاہتے تھے کہ اس ملک میں, اور اب کیا ہو رہا ہے. بالکل. اچھا, علامہ اقبال کا ایک اور بہت بڑا کنٹریبیوشن وہ بھی تھا کہ جب قائد اعظم ولایت چلے گئے تھے اور پھر علامہ اقبال نے انہیں مائل کیا, دوبارہ سے آمادہ کیا کہ وہ واپس آئیں, اور پھر جو تحریک چلی ہے تو پھر اس کے بعد دنیا نے دیکھا کہ کیسے ایک خطہ اپنے لیے مسلمانوں نے بنایا, ایک وطن بنایا. یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. اور پھر وہ وکیل تو وہ تھے ہی, وہ بھی لنکنز ان جو آپ ذکر کرتی ہیں اکثر, وہ قائد اعظم صاحب کی وجہ سے لنکنز ان جو ہے وہ پاپولر ہے. لیکن اقبال جو ہے وہ بھی وہیں پر, اقبال صاحب بھی وہیں پر. اچھا, زیادہ تر لوگوں کو یہ کم پتہ ہے کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی جو ہیں وہ بھی لنکنز ان سے وکالت کی اپنا ہے بار وغیرہ انہوں نے کیا. تو یہ لوگوں کو, بڑی کم لوگوں کو یہ بات معلوم ہے, دونوں نے وہیں سے کیا. جی اچھا, ایک چیز یہ بھی کہ ہم نے انہیں شاعر مشرق تو کہا ہے, ٹھیک ہے, شاعر مشرق کا مطلب یہ کہ وہ جو پورا جو مشرقی خطہ ہے, نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشگر, سارا جو معاملہ ہے, یہ سارے بھی استان والے جتنے ممالک ہیں آج کل, سینٹرل ایشین اسٹیٹ ہو گئی, یہ سب اقبال کے گرویدہ ہیں, سب اقبال کو پڑھتے جانتے مانتے ہیں, ایران وغیرہ سب. بالکل. اور پھر اس میں ایک اور چیز جو ان کی پرسنالٹی میں اور ان کو اور زیادہ وائڈ ہورائزن پہ پیش کرتی ہے دنیا کے آگے, وہ ہے فارسی. جی, اردو میں تو ان کی مطلب شاعری اور ان کا لکھنا تھا ہی, لیکن پھر جو فارسی کی طرف وہ گئے, ان کو یہ تھا کہ بھئی اردو بڑا ایک لمیٹڈ ہے ایکسپریشن جو مجھے ملتا ہے, میں اپنے ایکسپریشن کو اور وائڈ کرنا چاہتا ہوں, پھیلانا چاہتا ہوں. جانتے بھی تھے, پڑھتے بھی اور فارسی کی طرف وہ مائل ہوئے, فارسی کی طرف وہ گئے, اور انہوں نے جو فارسی میں شاعری کی اس کی تو پھر کیا ہی بات ہے, وہ تو پھر بہت ہی ڈیپ تھی. جو تو اگر ہم پڑھنا ہی شروع کر دیں کہ ہم یہ دیکھیں کہ جی بانگ درا پڑھ لیں, بال جبریل پڑھ لیں, یا اقبال کے جتنے بھی کام ہیں وہ ذرا پڑھیں اور ان کے مطلب کو جانیں سمجھیں, تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ کیوں علامہ اقبال کو اردو کے جو بڑے ترین شعراء ہیں ان میں شامل کیا جاتا ہے. اور پھر شاعر کے ساتھ ساتھ وہ فلسفی بھی تھے, جو ایک تھاٹ پروسیس تھا ان کا, جو پی ایچ ڈی تھا, جو اسلامک ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹ, وہ جو ان کے خطبات ہیں وہ پڑھیں تو پتہ چلتا ہے وہ کتنی زبردست ان کی جو ہے وہ گرفت تھی مختلف معاملات پر, اور تھوڑے سے بھی ڈگمگاتے نہیں تھے اپنے آئیڈیاز کو لے کے. حالانکہ باہر سے پڑے ہوئے, مطلب لنکنز ان ہو گیا, آگے ان کا پی ایچ ڈی تھیسس, باہر کے ممالک میں کہاں کہاں رہے, کتنے مطلب دوست احباب بنے ہوں گے, کتنے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہوں گی, لیکن ان کی تھاٹ پروسیس سے جو ویسٹرن آئیڈیالوجی ہے اس سے انفلوئنس نہیں ہوئے. اس کو سمجھا ضرور, اس کو جانا ضرور, اور پھر اپنا جو مشرقی جو آئیڈیالوجیز ہیں, جو مشرقی سوچ ہے, تھاٹ پروسیس ہے, اس پہ کس طرح سے وہ جمے رہے اور اس کی ریزننگ کیسے دی, وہ ان کی شاعری میں اور ان کی کتابوں میں ہمیں ملتی ہے. پھر بڑے بڑے لوگوں نے علامہ اقبال سے انفلوئنس لیا. ایک تو جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ قائد اعظم پر ان کا ایک بڑا انفلوئنس تھا, اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو بہت سارے ایسے نام ہیں کہ جو کہ بڑے اسکالرز ہیں اور علامہ اقبال کو انہوں نے پڑھا سمجھا اور علامہ اقبال سے انہوں نے انسپریشن لی. محمد اسد صاحب کا نام آتا ہے, بہت بڑے ریلیجس
اسکالر گزرے ہیں دنیا کے. پھر اس کے علاوہ مودودی صاحب کا نام آتا ہے کہ بہت انہوں نے جو ہے وہ علامہ اقبال سے انفلوئنس لیا. پھر اس کے علاوہ ایران میں اگر بات کریں تو علی شریعتی صاحب کا نام آتا ہے, بہت زبردست وہاں کے وہ اسکالر, اور بڑا کمال انہوں نے لکھا ہے. علامہ اقبال کا انفلوئنس ان پر بھی تھا. عمران خان صاحب اکثر علامہ اقبال کو کوٹ کرتے رہتے ہیں, اور بہت سارے ایسے ہمارے لیڈران ہیں جو کہ کوٹ کرتے ہیں علامہ اقبال کو. پھر اس کے علاوہ دراصل وہ ہماری غلطیاں یہ ہوتی ہیں کہ ہم آگے پیچھے نکل جاتے ہیں نا. ہم اپنے آباء و اجداد کو پہلے جانیں, پہلے سمجھیں, اپنی روٹ سے کنیکٹ ہو جائیں, ان کو سمجھ جائیں, پھر آگے نکلیں, آگے کا رخ کریں, آگے کی تعلیم اور خوشونت سنگھ نے علامہ اقبال کے بارے میں کیا لکھا ہے, ڈاکٹر این میری شمل جنہوں نے جو ہے وہ کام کیا علامہ اقبال کے اوپر, تو بڑا زبردست کام ہے علامہ اقبال کا. اور علامہ اقبال کے کام سے کتنے لوگ ہم نے چھوڑ دیا اکثر ان کو, ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا, ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے علامہ اقبال کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے, اور علامہ اقبال کی بس ہم نے وہ بچہ اور گلہری اور طوطا اور مینا اور اونٹ اور بکری اور اس طرح کے جو ہے جگنو اور والا, ان میں بھی میسیجز بہت ہیں, لیکن علامہ اقبال کا جو پیغام ہے, اصل پیغام بہت بڑا ہے, بہت بڑا پیغام ہے وہ. بالکل جس طریقے سے انہوں نے ایک ایک اپنے شعر میں مسلمانوں کو جگانے کے لیے جو کام کیا ہے, پھر جو فلاحی ریاست کا تصور ان کے ذہن میں تھا, اسی بات پہ عمران خان صاحب بھی بات کرتے ہیں, اور وہی بات پیچھے لنک ہوتی ہے ریاست مدینہ سے. تو یہ ساری چیزیں کنیکٹڈ ہیں. اس کو ہم نے سیاست میں الجھا کے ان کو بڑا ہی ایک طرح سے ایسے بنا دیا ہے کہ معیوب ہو گئی ہے یہ بات کرنی, حالانکہ یہ چیزیں بہت گہرائی کی ہیں, ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت, یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان, اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اور اقبال کا ایک اور جو ہے وہ میں سنانا چاہوں گا کہ جو علامہ اقبال نے جس طریقے سے جب حالت دیکھی نا کہ بھئی مسلمانوں کی حالت ہے کیا, صورتحال اتنی عجیب سی ہو گئی ہے, تو اس پر انہوں نے کیا کہا تھا کہ شیرازہ ہوا ملت مرحوم کا ابتر, شیرازہ ہوا ملت مرحوم کا ابتر, اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے. اب یہ جو بات کر رہے ہیں وہ ذرا سنیے گا. اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے, وہ لذت آشوب نہیں بحر عرب میں, پوشیدہ جو ہے مجھ میں وہ طوفان کدھر جائے. اب اقبال کی تو طبیعت میں ایک طوفان تھا, مسلمانوں کو وہ ایک بلند مقام پر دیکھنا چاہتے تھے, اب وہ طوفان کدھر جائے. ہر چند ہے بے قافلہ و راحلہ و زاد, اس کو ہے بیاباں سے خدا خاں کدھر جائے. اور آخر میں کہتے ہیں کہ اس راز کو اب فاش کر اے روح محمد, اس راز کو اب فاش کر اے روح محمد, آیات الہی کا نگہبان کدھر جائے. تو علامہ اقبال کی شاعری وہ ہے کہ جس کو پڑھ کر ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں, اور سیکھنا بھی چاہیے. اس پر مزید بھی ہم بات کریں گے آگے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. اوکے جی, ویلکم بیک. صبح سویرے پاکستان میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. اور اکثر مجھے تانا ملتا ہے کہ میں سائنس سے دور ہو گیا ہوں. سائنس سے دور نہیں ہو گئے آپ, سائنس سے بس ذرا آپ کا ناتا ذرا ہلکا سا کمزور ہو گیا. ایسا کیوں آپ نے محسوس کیا؟ یہ مجھے بس سائنسی خبریں نہیں لا رہے, خاص طور پہ گیلیکسیز اور آسمانوں سے, اور وہ تو باتیں بالکل ہی آپ کی یہاں مطلب چھوٹی گئی ہیں. میں زمین کے معاملات میں اس قدر کھو گیا ہوں کہ میں آسمانوں کی طرف وہ کھول آنکھ زمین دیکھ, فلک دیکھ, فضا دیکھ, مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. علامہ اقبال بھائی آج علامہ صاحب ہے. بالکل. اچھا, میں سائنسی کچھ چیزیں پڑھ رہا تھا, میں نے کہا چلے آپ سے ذرا شیئر کیا کہ انسانی جسم جو ہے اس کو اگر آپ اینالائز کریں تو یہ ایک ایسا عجوبہ ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس قدر زبردست اس کو تخلیق کیا ہے کہ سائنس جو ہے وہ اس کے بھید آج بھی کھول رہی ہے. انسانی جسم سے متعلق کچھ انٹرسٹنگ چیزیں میں پڑھ رہا تھا, تو میں نے سوچا کہ ذرا آپ کو بتایا جائے. اچھا, اب سنیے گا, سنیں ذرا, اور امپلیمنٹ کر کے بھی دیکھیے گا, ٹھیک ہے. جب آپ کسی شے کو چھوتے ہیں تو ہماری جو جلد ہے اس سے دماغ کی طرف جانے والے جو سگنلز ہیں ان کی رفتار ہوتی ہے 124 میل فی گھنٹہ. ہاتھ لگائیں اس کو, 124 میل فی گھنٹہ سے آپ کے انگلی سے یہ چیز سخت ہے, دماغ تک جو ہے وہ سگنل گیا ہے اتنی تیزی سے. الحمدللہ. جی بالکل. اب 120 مائلز پر آور گاڑی آپ جا رہے تھے 120 پہ بالکل ہائی وے پر,
स्पीड होती है। हाँ, और हल्की सी एक्सीडेंट हो जाए ना तो वो एक्सीडेंट जो है वो या बॉडी में भी हो सकता है, हल्का सा एक आधा नर्व खराब हुआ या खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम हुई तो बस ये मैसेजिंग का निजाम बैठ गया। अच्छा, इंसानी जिस्म में 2.5 खरब सुर्ख खलिए जो रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो मौजूद हैं और ये मरते भी रहते हैं और पैदा भी होते हैं। बिल्कुल। बोन मैरो की अगर बात करें, 1 सेकंड में 2.5 लाख नए खलिए बनाती रहती है बोन मैरो, जो 120 दिन तक होते हैं जो रेड ब्लड सेल्स जो है। अच्छा, छींक से पैदा होने वाली जो हवा है उसकी रफ्तार है 166 किलोमीटर फी घंटा। ये हम छींक को जो हल्का ले रहे होते हैं। खांसी की रफ्तार क्या है? 100 किलोमीटर फी घंटा। और अगर आप किसी भी इंसान की बात करें, अपनी ज़िंदगी में सांस के ज़रिए तकरीबन 20 किलोग्राम से ज़ायद धूल इंसान जो है वो ले लेता है अपने अंदर। अच्छा, जी, सांस के थ्रू पूरा मैकेनिज्म, एक मैकेनिज्म अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है कि सिर्फ ज़रा किसी दिन वो बायोलॉजी देखें, किसी दिन जानवरों की या इंसानों की डिस्कवरी चैनल और नेशनल ज्योग्राफिक पर जो आते रहते हैं ना, वो देखें आप पता चलेगा हो जाएंगे कि क्या क्या अल्लाह ताला ने बनाया है और कितनी ज़बरदस्त तख्लीक की है। और फिर हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि ये सेलफोन जो है ये खुद नहीं बन सकता, मगर ये जिस्म ये खुद बन सकता है, खुद धमाका हो गया, खुद बन गया। अल्लाह ताला का तो कोई इसमें काम ही नहीं है, ऐसी बातें करते हैं लोग। चलिए खैर, वो तो लोग जो भी बातें करते हैं उनको अकल आए, अल्लाह करे हिदायत आए। अच्छा बताएं आप कुछ बताएं, आगे चलें जी। सूडान की तरफ, सूडान के हालात हम जानते हैं कि कुछ अजीब से ही हालात चल रहे हैं वहाँ पर। जो 2 गिरोह हैं उसमें लड़ाई चल रही है और एक मुल्क में जब 2 ताकतें मौजूद हों तो फिर जल्द या बदेर उनके दरमियान इक़्तिदार की जंग लाज़मी शुरू हो ही जाती है और यही हो रहा है आजकल सूडान में। 2021 में सूडानी सदर जो थे उमर अल बशीर, उनके खिलाफ फौजी बगावत हुई थी, जिसके बाद से मुल्क का निज़ाम जनरल्स की काउंसिल चला रही थी और उनमें से एक जनरल अब्दुल फताह अल बुरहान है जो कि आर्मी चीफ है, लेकिन अमलन वो मुल्क के सदर भी हैं। और दूसरे जनरल जो है उनका नाम है जी मोहम्मद हमदान दगालवान, वो उनके नायब हैं और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस जो है RSF उसके वो लीडर हैं। अब RSF जो है वो एक ताकतवर फोर्स है, उस पर इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ामात भी हैं और दोनों जनरल्स के दरमियान मुल्की मामलात पर इख्तलाफात शुरू हुए और उसके बाद RSF के दस्ते मुल्क भर में फैल गए और फ़ौज ने उसे अपने लिए फिर ख़तरा समझा, मैदान में आ गई। उसके बाद दोनों में शदीद लड़ाई छिड़ गई, यानी कि जो एक सदर और फौज का चीफ और एक उसका नायब, अब ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। और इस लड़ाई में जाहिर है नुकसान किसका होता है? हाथियों की लड़ाई में चूंटियों का नुकसान होता है, तो आम आदमी जो है वो पिस रहा है और 100 से ज़ायद लोग हलाक हो चुके हैं और कई लोग ज़ख्मी हैं, पाकिस्तानी भी वहाँ पर जो थे कुछ। बड़ा ही एक अजीब सूरत हाल थी। बैकग्राउंड इसका जो था मैंने सोचा कि बता दूँ कि भाई ये बैकग्राउंड है कि ये 2 सबसे टॉप पर जो लोग थे वो आपस में लड़ रहे हैं, चपकलिश और आपस में लड़ पड़े हैं। भैया क्या ज़रूरत क्या है यार, छोड़ो, मतलब आप देख रहे हैं कि नुकसान आवाम का हो रहा है और बस, लेकिन लड़ना है, हम अपने आप को आपने सही साबित करना है और दूसरे को कुचल देना है। बिल्कुल, और उसमें फिर जाहिर है चूंडियां मारी जाती हैं। हाँ। अच्छा, अब इंसान के जिस्म पे मैं दोबारा आऊँगी, ज़रा एक और तहकीक तो नहीं है लेकिन तहकीक से जुड़ा हुआ एक मामला है। इंसान अपने जिस्म के किसी हिस्से के मुताल्लिक, मतलब ऐसा ज़रूर होता है कि कोई ना कोई चीज़ आपको अपने अंदर अच्छी नहीं लग रही होती। हाँ। आप एहसास कमतरी में होते हैं, कुछ लोग कहते हैं मेरी नाक ज़रा अजीब सी है, काश अगर ये सीधी होती। कुछ लोग कहते हैं ज़रा नीचे की तरफ है, ज़रा ऊंची है। कुछ लोग कहते हैं यार मेरी जो आंखें हैं वो बहुत ज़रा छोटी छोटी सी हैं। हर किसी न किसी हिस्से से आपका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। तो अब हुआ ये है कि इस एहसास से पीछा छुड़ाना मुश्किल भी हो जाता है, लेकिन साइंस इसमें हमारी मदद करती है। अब इसकी वजह से बहुत से इंसान अजीब और गरीब हरकतें भी करने लग जाते हैं। नाक का ऑपरेशन करा रहे हैं, बहुत सारा, मतलब होंठ पतले हैं तो मोटा करा रहे हैं, वगैरह वगैरह। अमेरिका के एक 41 साल शख्स मिस्टर गिब्सन है, उनकी कहानी भी कुछ इसी किस्म की है। और मिस्टर गिब्सन की कहानी मुझे इसलिए इंटरेस्टिंग लगी कि उनका कद जो है वो 5 फीट 5 इंच का था और कद में वो छोटे थे और इसकी वजह से वो एहसास कमतरी के शदीद शिकार थे। अपना कद बढ़ाने के लिए उन्होंने सर्जरी कराई, उस सर्जरी का सहारा उन्होंने लिया और सिर्फ 5 इंच के इजाफे पर उसने $1,70,000 जो हैं, यानी पाकिस्तानी उसमें अगर हम देखें तो 1,35,00,000 रुपए खर्च कर दिए माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, मिस्टर गिब्सन ने, और अपनी टांगे जो हैं वो लंबी करने के लिए 2 इंतहाई तकलीफ सर्जरीज जो हैं उन्होंने कराई हैं। पहली सर्जरी 2016 में उनकी हुई थी जिससे उनकी टांगें 3 इंच लंबी हो गई थी, फिर भी वो मुतमईन नहीं हुए, तसल्ली उनको नहीं हुई। फिर दूसरी सर्जरी उन्होंने कराई जिससे कि उनके कद में मजीद 2 इंच का इजाफा हुआ, तो ये टोटल इंक्रीज इन द हाइट है अराउंड 5 माशाल्लाह 5 इंचेस। बिल्कुल, तो डॉक्टर ने भी मना नहीं किया इनको कि भाई क्या कर रहे हो? डॉक्टर ने अपनी फीस खरी की
ڈاکٹر کیوں منع کرے؟ دیکھیں اس کا مطلب میں بریک پہ جانے سے پہلے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی جسم میں کوئی بھی چیز ایسی ہے جو کہ آپ کو اچھی نہیں لگ رہی, کسی بھی چیز کی کمی ہو سکتی ہے, اس کو اگنور کریں. اپنی ذات کو اور اپنے علم کو ایسا بنائیں کہ لوگ نوٹیسیبل ہو جائیں. ٹھیک ہے, نوٹیسیبل صرف علم کی بنیاد پر ہوں, اپنی کوالٹی کی, اپنے خوش اخلاقی کی بنیاد پر نوٹیسیبل ہوں. اور میرا جملہ و اقوال زرعی لکھ لیجئے گا میری بایوگرافی میں جب بھی ہو کہ میں چونکہ اپنے سر کے بالوں کے حوالے سے بات کرتا ہوں تو میں کیا کہتا ہوں کہ یہ اہم نہیں ہے کہ آپ کے سر کے اوپر کیا ہے, اہم یہ ہے کہ آپ کے سر کے اندر کیا ہے, اس پر توجہ دیجئے. بریک کے بعد ملاقات کرتے ہیں. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. ویلکم بیک. صبح سویرے پاکستان میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. اب آپ کی ملاقات ایک ایسی خاص شخصیت سے کرواتے ہیں کہ جنہیں ایک بڑی سعادت حاصل ہوئی ہے, اور یہ سعادت ہے اپنے ہاتھ سے قرآن کریم کو لکھنے کی. بالکل. اب یہ سعادت انہیں کیسے حاصل ہوئی, اس کے پیچھے فلسفہ کیا تھا, کیسے انہوں نے یہ لکھا, کیسے مکمل کیا, ہمارے ساتھ موجود ہیں پیر امتیاز حیدر نورانی مجددی صاحب. السلام علیکم امتیاز صاحب. وعلیکم السلام جی, کیسے ہیں آپ ویسے یار جی؟ جناب بہت شکریہ, الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے, اور بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو آپ ذرا اپنے اس عظیم پروجیکٹ کے بارے میں بتائیں کہ جس میں آپ نے قرآن کریم کا یہ نسخہ اپنے ہاتھ سے لکھا. ہاں ویسے یار جی آپ کو پتہ ہے کہ شفا بہن جی بھی بیٹھی ہوئی ہیں کہ جو نیکی ہوتی ہے بزرگان دین کے تو پھیلی ہوتی ہے. تو میرے جد امجد وقت کے غوث اعظم بھی ہیں حضرت الحاج سید طاہر حسین اسد حسینی شاہ سرکار, دین کے بزرگ ہیں. انہوں نے مجھے اس طرح موٹیویٹ کیا تھا کہ ہم جو ہے نا بحیثیت مملکت پاکستان کے شہری ہونے سے ناطے سے ہم اسلامی ملک ہیں, لیکن قرآن لکھنے کے معاملے میں اور بڑے نسخے عالمی نسخے لکھنے کے معاملے میں ہمارا جو ہے نا وہ اتنا حصہ نہیں ہے. تو اس پہ الحمدللہ پھر جو ہے کام شروع کیا. پہلے میں نے ایک قرآن شریف لکھا تھا جو کہ 1040 میٹر لمبا تھا اور 27 انچ چوڑائی میں, اور ایک ترجمے کے بغیر میں نے قرآن پاک لکھا تھا جو کہ 51 فٹ لمبا اس کا پیج تھا اور 8.5 فٹ وہ کھل کے ہو جاتا, 10 صفحات پر مشتمل. اس کو پھر ڈی سی اور کمشنر فیصل آباد میں اقبال اسٹیڈیم میں اوپن کیا تھا, اور ہمارے 92 نیوز نے اس کو الحمدللہ کور بھی کیا تھا. اور اس کے بعد پھر یہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ہمیں ترجمے کے ساتھ جو ہے نا ایک بڑا رنگین جو ہے وہ کلمی نسخہ لکھ کے دیں, کیونکہ ترجمے کے ساتھ دنیا کے اندر کوئی بھی ہاتھ سے لکھا ہوا بڑے سائز کے اندر نسخہ موجود نہیں ہے, تو یہ پاکستان کا ہو جائے گا. تو الحمدللہ پھر اس پہ کام شروع کیا, اور الحمدللہ پھر یہ 41 فٹ لینتھ میں اور 53 انچ چوڑائی میں 31 صفحات پر مشتمل جو ہے 2 جلدوں کے اندر ہم نے یہ عالمی نسخہ جو ہے مرتب کر کے پاکستان اور اسلام کی الحمدللہ امام حسین علیہ السلام آپ نے نجات طلب فرمائی تھی, ان کو خراج عقیدت پیش کیا. جی ماشاءاللہ. اب اس کو لکھنے میں کتنا عرصہ لگا آپ کو؟ شفا اور یار جی ایسا ہے کہ اس میں 7 سال اس کو تقریباً الحمدللہ لگ گیا ہے. اس کو شروع کیا تھا 13 رجب کو. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم آپ نات کے قرآن ہیں, اور آپ 300 سے زائد آیات مبارکہ آپ کی شان میں ہیں. آپ سلم فرمایا علی مجھ میں سے ہے, میں علی میں سے ہوں, علی میرے بھید اور علم کا خزانہ ہے. علی مولا جانتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہونا ہے اور کیسے ہونا ہے, کس کی قوت آنی ہے, کس نے وہ ہم کو تنگ کرنا ہے اور کس نے جانا ہے. تو یہ سارے معاملات جو ہیں پھر 13 رجب کو ہم نے شروع کیا. ایک رمضان شریف درمیان میں آیا, اور دوسرے رمضان شریف کو جو اس سے پچھلا رمضان ہے اس کو الحمدللہ میں نے اس کو وائنڈ اپ کیا. اور 27ویں رات تھی اور لیلۃ القدر کی رات تھی. تو پھر اس میں نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خاص طور پہ زمین پر تشریف لاتے ہیں اور پھر لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں, مومنین کے مساجد میں جاتے ہیں, پھر جس نے جو نیکی کی ہوتی ہے اس حساب سے اس کو نام دیتے ہیں. تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ ہم پہلے پھنسے ہوئے ہیں, اوپر سے جو الحمدللہ ہم پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں وہ مزید پھنسا دیتے ہیں. تو ہم آقا مولا کے ظہور جو ہے عرض کرتے ہیں ہماری ان سے کرائسس سے جان چھوٹ جائے. تو پھر یہ میں نے 27ویں رات کو آپ سلم کو جو ہے یہ تحفتاً پیش کیا تھا نسخہ, کہ یہ نسخہ ہمارے پاکستانیوں کی طرف سے, میجورٹی کی طرف سے, ہمارے ویسی آر جی کی طرف سے, شفا بہن جی کی طرف سے, تمام سٹاف کی طرف سے, تمام پاکستانیوں کی طرف سے اس کو جو ہے افواج کی طرف سے قبول فرمائیں, اور قبول فرما کے ہم بحیثیت قوم جو ہے ہمیں جو ہے ایک ہاں بالکل تمام اس کو ہمیں کامیاب فرمائیں. جی اچھا یہ بتائیں کہ یہ آپ نے پھر کس طرح سے لکھا, اور مطلب آپ نے کس طرح اتنا بڑا بالکل سیاہی کون سی, قلم کیسا, کون سا مٹیریل ہے جس پہ آپ نے یہ لکھا ہے, وہ سٹف کیا ہے, فیبرک؟
شفا بہن جی، آپ کے سوال بڑے مزیدار ہوتے ہیں، پر مطلب کھا نہیں سکتا، ویسے بڑے اچھے ہوتے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے آپ کے ساتھ. تو اس میں یہ ہے کہ اس میں جو لکھا گیا ہے نا اوراق جو ہیں، یہ پلاسٹک کی شیٹس ہیں. پلاسٹک کی شیٹس آپ کو پتہ ہے کہ پھر یہ اتنے لمبے 40 فٹ لمبا پیپر ہے. اگر ہم اس کو اور کوئی چیز استعمال کرتے ہیں، کاغذ یا کپڑا وغیرہ، اس کے درمیان میں شہید ہونے کا خطرہ تھا، تو پھر اس کو پلاسٹک کی شیٹ استعمال کی گئی ہیں جو کہ دونوں سائڈ پہ اس کو لکھا گیا ہے. پھر اس کے اوپر باقاعدہ ایک روم تیار کیا گیا جس کے اندر اس کو لکھنا تھا، کیونکہ دنیا کا سب سے بڑا نسخہ لکھنا تھا تو اس میں بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے. تو پھر اس کو سردیوں کے اندر لکھا گیا، پھر اس کو ہیٹ دی جاتی تھی لکھنے کے بعد، اور اس کا جو جہاں سے آیت مبارک شروع ہوتی ہے وہ بلیک کلر میں ہے، جہاں سے ترجمہ بنتا ہے اس کا وہ ریڈ کلر میں ہے. ترجمے کے اندر جہاں پر آقا مولا وسلم کا نام آیا یا اہل بیت اطہار کا نام آیا ہے یا مملکت پاکستان کے حوالے سے کہیں بات کی ہوئی ہے تو اس کو ہم نے خاص طور پر سبز کلر میں مینشن کیا ہے. اسی طرح پھر اس کے جو جہاں سے سپارہ شروع ہوتا ہے، جو ہیڈ لائن ہوتی ہے، اس کو سبز کلر میں اس کی جو ہے وہ آیت مبارک لکھی گئی ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہاں سے سپارہ شروع ہو رہا ہے. جہاں سے سورت مبارک شروع ہوتی ہے، سب لائن جسے بولتے ہیں، وہ بلو کلر میں ہے، اور موضوع کاف اس کو گرین کلر میں لے گئی آقا مولا کی نسبت سے. پھر اس طریقہ کار سے جس کا حاشیہ بلو کلر میں ہے، گراؤنڈ اس کی وائٹ ہے، اور اس کے بعد اس کے اللہ پاک کی جناب کے جو نام مبارک ہیں سب کے سب وہ بھی ایڈ کیے ہیں، کیونکہ آپ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ پاک کی جناب کے جو 99 نام ہیں وہ یاد کر لیے وہ جنتی ہے. تو وہ بھی سارے کے سارے جو الحمدللہ لکھے ہیں. پھر نبی پاک وسلم کے نام بھی لکھے ہیں. پھر اس میں اہل بیت اطہار، پنجتن پاک، تمام بڑے بڑے صحابہ ہیں ان کے نام مبارک، تمام سلاسل کے بزرگان دین کے امام پیشوا ہیں ان کے داتا صاحب جیسے بزرگوں کے نام ہیں. اس میں پھر میرا نام بھی میں نے آخر میں الحمدللہ لکھ دیا ہے. تو اس طریقے کار سے الحمدللہ جو ہے یہ عالمی نسخہ بنانے میں ہم جو کامیاب ہوئے ہیں. دعا ہے کہ اللہ پاک کی جناب جو ہے اس کو قبول فرمائیں. جی کیا بات ہے. آمین آمین آمین. بہت شکریہ ادا کریں گے جی. جناب امتیاز حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور یہ سب سے بڑا قرآن نسخہ جو کہ ہاتھ سے لکھا گیا ہے یہ انہوں نے لکھا اور انہیں یہ سعادت حاصل ہوئی. ناظرین وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان. ویلکم بیک جی. آج شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی برسی کا دن ہے. 9 نومبر 1877 میں سیالکوٹ میں پیدا ہونے والی اس شخصیت نے برصغیر کی تاریخ پر انمٹ نقوش چھوڑے ہیں، اور ان کی شاعری کی بات اگر کی جائے تو الفاظ کی بندش، اصطلاحات کی تخلیق، تاریخ کے حوالے، فکر کی گہرائی اور تخیل کی ہماگیری حیران کر دیتی ہے. اور ان کے فلسفے کا ذکر اگر چھیڑا جائے تو جدید اسلامی دنیا میں وہ واحد فلسفی نظر آتے ہیں جو مغربی علم کے چشمے سے سیراب تو ہوئے لیکن اس سے مرعوب نہیں ہوئے، اور اپنی اسلامی شناخت کو ہمیشہ قائم رکھا، اور ایک اسلامی فلاحی ریاست کا ذکر بھی ان کے تخیل میں، ان کی امیجنیشن میں رہا، جس کے بعد کے قائد اعظم محمد علی جناح وہ ریاست ہمارے لیے پا سکے. بالکل. خطبہ الہ آباد جو ہے وہ ان کا سب سے مشہور خطبہ، جس کے اندر انہوں نے خد و خال اس ریاست کے بیان کیے تھے، جس کو قائد اعظم نے پھر عملی شکل دی. اور آج ہم علامہ اقبال کی ہی شخصیت کے حوالے سے بات کریں گے، اور خیر ظاہر جو ہمارے مہمان ہیں ان کا تعلق سیاست سے ہے تو کچھ سیاست کی بات بھی کر لیں گے. ہمارے ساتھ جی سینیٹر ولید اقبال صاحب تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا. بڑا اہم دن، اور آپ کے علاوہ ہمارے ذہن میں آیا کوئی نہیں کہ ہم اس پر کس سے بات کریں، اور یہ ہم ناظرین کو بھی بتا دیں جو کہ تھوڑے سے ذرا نابلد ہیں کہ سینیٹر ولید اقبال صاحب جو ہیں وہ جسٹس ناصرہ اقبال صاحبہ اور علامہ محمد اقبال کے صاحبزادے جی ان کے بیٹے ہیں جسٹس جاوید اقبال صاحب کے بیٹے ہیں، فرزند ہیں ان کے. اور آپ کو سر میں یہ موقع دوں گی کہ آپ تھوڑا سا پریز وردی فیل کریں، اور کرنا بھی چاہیے. یہ بتائیں کہ اس فیملی میں پیدا ہو کر، اور ظاہر ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے جو نسبت آپ کی ہے آپ کے والدین کی وجہ سے، اس کو جب اب لوگ بات کرتے ہیں اس کے بارے میں، ہاؤ ڈو یو فیل کہ یو آر ریلیٹڈ ٹو دیٹ گریٹ پرسن؟ دیکھیں جی، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک بڑے اعزاز کی بات ہے ایک عظیم شخصیت کی اولاد ہونا، لیکن وہ ایک اعزاز کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہوتی ہے، بلکہ اگر آپ اجازت دیں مجھے تو بوجھ بھی ایک طرح کا ہوتا ہے، اور اس ذمہ داری پہ پورا اترنا جو ہے. اور میں خاص طور پہ اپنے والد محترم کو یہ ٹریبیوٹ پے کرنا چاہتا ہوں جو مرحوم ڈاکٹر جاوید اقبال تھے، کہ وہ تو چلے میں تو ایک جنریشن آگے جو ہے وہ ان سے آیا ہوں، وہ ان کے بیٹے تھے، اور ایک شخص عظیم شخصیت کا بیٹا ہونا جو ہے اس کا ایک اپنا چیلنج ہوتا ہے. اور دوسرا چیلنج جو میرے والد کو تھا وہ یہ تھا کہ ان کے جو پیرنٹس تھے یعنی کہ علامہ اقبال اور جو میری گرینڈ مدر تھیں، وہ دونوں بچپن میں ہی جو ہے ان کا سایہ میرے والد کے سر سے اٹھ گیا.
تو وہ دوہرا چیلنج جو تھا کہ ایک عظیم شخصیت کی اولاد ہونا اور دوسرا ایک چھوٹی عمر پہ پھر یتیم ہو جانا، اس کے باوجود میرے والد نے جس طرح سے اپنی شناخت اور اپنا طریقے سے نام کمایا. اور میں سب لوگوں کو یہ چاہوں گا جو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک آپ ہمیشہ ہر والد کی، ہر پیرنٹ کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی اولاد اس سے زیادہ ترقی کرے، لیکن علامہ اقبال اگر ایسی خواہش کرتے تو وہ شاید اتنا فیئر نہ ہوتا، کیونکہ جہاں تک وہ پہنچ گئے تھے اس کے بعد تو کوشش ہو سکتی ہے، اور اتنے بڑے معیار پہ اترنا پورا. تو میں آپ کے سوال کا یہ ٹو کٹ اے لانگ اسٹوری شارٹ، ایک معیار سیٹ ہو جاتا ہے جس پہ آپ کو پورا اترنا ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال کہ میں جب اسکول میں بچہ تھا، 5-6 سال عمر تھی، تو بچے شرارتیں نہیں کرتے، میں اس طرح شرارتیں کرتا تھا تو استاد جو ٹیچر ہوتی تھیں وہ سب کو ڈانٹتی تھیں، اور جب باری میری آتی تھی تو میرے پہ انگلی اٹھا کے کہتی تھی تم سے تو یہ توقع نہیں تھی، باقی بچوں کو تو ڈانٹ دیا لیکن مجھے خاص زیادہ ڈانٹ پڑتی تھی کہ جی تم تو فلاں کی اولاد ہو، ایک میرے چھوٹے اقبال تم ہو، اور تم یہ شرارتیں کر رہے ہو اور تم اس طرح کی چیزیں کرتے ہو، اور بڑی شرم آنی چاہیے. یہ سب یہ بچپن میں اس طرح کی باتیں، اور آگے جا کے کہیں اور بھی کوئی دیکھیں انسان ہوتا ہے، اس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، کوئی اچھی بات بھی ہو سکتی ہے، تو کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو بہت زیادہ ایک معیار سے کمپیئر کیا جاتا ہے. یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. لیکن ونس اگین جو یہ دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کے پیرنٹس نے کوئی ایسی، آپ کے پیرنٹس، آپ کے گرینڈ پیرنٹس نے آپ کے لیے مثال قائم کی ہے، تو آپ بے شک اس تک نہ پہنچ سکتے ہو، لیکن اس پہ جو بھی آپ کوشش کر سکتے ہیں اس پہ پورا اترنے کی وہ ضرور کریں. بالکل صحیح. چونکہ آپ نے جاوید صاحب کا ذکر کیا تو میں تو لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ان کا جو ایک سوانح حیات انہوں نے جو لکھی ہے اپنا گریباں چاک، وہ ضرور پڑھ لیں. اس قدر اعلیٰ کتاب ہے اور اس قدر سیکھیں گے آپ اس کتاب کو پڑھنے سے، آپ کو بہت ساری چیزیں پتہ لگیں گی کہ ان کے بارے میں بھی، پاکستان کے بارے میں بھی، علامہ اقبال صاحب کے بارے میں بھی. اچھا، آپ نے ولید صاحب جب اقبال کو اسٹڈی کیا تو وہ کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جو آپ بتانا چاہیں گے کہ دیز آر دا 2 پوائنٹس جو کہ علامہ اقبال نے ہمیشہ بیان کیے اور ان کی ہمیشہ سے زیادہ اہمیت علامہ اقبال نے ان کی طرف دلائی ہے، ان کی طرف رغبت دلائی ہے؟ دیکھیں جی، آئی تھنک جو بہت ایک اہم ایک پوائنٹ جو ہے، اور اس میں سے میں مزید ذیلی طور پہ 4 پوائنٹس اور نکالوں گا. جو انہوں نے ایک پوائنٹ بتایا ہوا ہے وہ ہے کہ انسان کی کیپیسٹی کیا ہو سکتی ہے، انسانی عظمت جو ہے، ہیومن جو کیپیسٹی ہے یا انسان کی صلاحیت جو ہے کہ کہاں تک وہ پہنچ سکتا ہے، وہ اس حد تک علامہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس میں یہاں تک کیپیسٹی ہے کہ وہ کائنات کو مسخر کر سکتا ہے. کہتے ہیں نا، ان کا اپنا ایک شعر ہے کہ جہاں ہے تیرے لیے، ان کا مصرع ہے یہ، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. تو وہ کائنات کو مسخر کرنے کی جو ہے صلاحیت رکھتا ہے، اور اس سطح پر پہنچ سکتا ہے کہ وہ خدا کا ہمکار بن سکے، جس کو آپ کہیں گے کو پارٹنرشپ بٹوین مین اینڈ گاڈ. اور اسی لیے ان کا ایک اور شعر جو ہے کہ وہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو حالانکہ تقدیر اللہ تعالیٰ لکھتا ہے، لیکن انسان کی وہ کیپیسٹی ہے کہ وہ وہاں تک پہنچ سکے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے کہ بھائی تم کیا چاہتے ہو، تمہاری تقدیر، تم کیا، واٹ از یور وش، میں تمہاری تقدیر اس طرح لکھوں گا، لیکن پھر اس کے لیے آپ کو اس بلندی تک پہنچنا ہوتا ہے. تو وہ جو، اور اس میں وہ خودی کی بلندی کی بات جب کرتے ہیں تو انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی جو وہ بتاتے ہیں کہ خودی کو مضبوط کرنے کے لیے، اجاگر کرنے کے لیے کوالٹیز جو ہیں وہ کیا چاہیے، جو آپ نے کہا نا پوائنٹس، وہ 4 باتیں ضرور کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ میں عشق ہونا چاہیے، عشق جس کو انگریزی میں کہتے ہیں پیشن، وہ والا عشق. دوسرا جرت، کریج جس کو انگریزی میں کہیں گے. تیسرا جسے کہتے ہیں فقر و استغنا یا درویشی، یہ دنیا کی مادی جو اٹریکشنز ہیں ان سے لا تعلقی. اور چوتھا جو ہے وہ آزادی. سو عشق، جرت، فقر و استغنا اور آزادی، یہ ان کی سمری میں ان کی سارے فلسفے کے آئی تھنک یہ بڑے اہم 4 پوائنٹس ہیں جو کہ خودی کی بلندی سے اور انسان کی کیپیسٹی اور انسان کی عظمت کا جو ہے وہ اجاگر کرنے، اور اس کا ایک جو ہے وہ بہت 2-4 اور بھی تھیمز ان کی پوئٹری میں ہے، لیکن سب سے زیادہ اس کا مرکز جو ہے وہ انسان اور اس کی کیپیسٹی ہے.
اچھا بالکل صحیح. اور ان کی اگر ہم بات کریں کہ جو خطبہ الہ آباد تھا جس میں انہوں نے ایک اسلامی فلاحی ریاست کا ذکر کیا اور انہوں نے بھی کیا, اور اس کو اگر ہم تھوڑا سا اور پیچھے لے جائیں تو وہی چیز ریاست مدینہ, اور وہ بھی ایک فلاحی ریاست تھی تو اسلامی, لیکن وہاں پر یہودی بھی رہتے تھے, وہاں پر دیگر مذاہب کے لوگ بھی بڑے آرام سے رہتے تھے, ان کو کوئی چھیڑخانی نہیں کی جاتی تھی, ان کے ساتھ کسی قسم کا ظلم ستم نہیں ہوتا تھا, یہ وہاں کے کچھ رولز ریگولیشنز تھے, مدد کی جاتی تھی لوگوں کی, ان کا خیال رکھا جاتا تھا, ہیومن رائٹس بہت تھے. تو جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف اقبال صاحب نے یہی چیز کہی اپنے خطبہ الہ آباد میں, پھر اس سے پہلے اگر ہم چلے جائیں تو ریاست مدینہ, اور پھر وہاں سے یہ کانسیپٹ آ رہا ہے عمران خان صاحب کی ذہن میں, اور وہ کیا بنانا چاہتے ہیں پاکستان کو, جس کو وہ نیا پاکستان کہتے تھے. اور پھر جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ انہی ساری ٹرمینالوجیز کا مذاق اڑایا گیا, اس کو سمجھا نہیں گیا, بلکہ اس کو ایک سیاسی ٹرمینالوجی کے طور پر اس کو کھیلا گیا, یوز کیا گیا پوائنٹ سکورنگ کے لیے. ہاؤ ڈو یو فیل, اور اس کا آپ جواب کیسے دیں گے آج اگر آپ کو یہ موقع ملے کہ آپ بتا سکیں نون لیگ کو, پیپلز پارٹی کو, باقیوں کو, کہ فلاحی ریاست کا خواب صرف ریاست مدینہ عمران خان کا نہیں تھا, اس سے پیچھے اقبال صاحب کا تھا, اور پھر اس سے پیچھے ریاست مدینہ جو ایکچوئل میں بنی ہوئی تھی. جی بالکل جی. خطبہ الہ آباد جو ہے, جو 29 دسمبر 1930 کو علامہ اقبال نے پیش کیا, وہ ایک انگریزی میں ان کا ایک لکھا ہوا مقالہ تھا یا خطبہ تھا, پریزیڈینشیل ایڈریس جس کو آپ انگریزی میں کہیں گے, اور وہ کوئی تقریباً 15-16 صفحوں پہ محیط ہے. وہ انٹرنیٹ پہ مل بھی سکتا ہے بڑی آسانی سے, اور بہت سی کتابوں میں شائع بھی ہوا ہے. اس کے ایک پیراگراف کو بہت زیادہ اہمیت ملی ہے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے وہ جو فلاں علاقے ہیں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے, اور جو ایک دوسرے سے ساتھ ساتھ ان کی لوکیشن ہے, وہ ایک علیحدہ ریاست یا علیحدہ ریاستوں کے روپ میں جو ہے سامنے آئیں. لیکن اسی خطبہ الہ آباد میں, اور آپ نے ٹھیک ایک دو ایشوز اور جو پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں, اسی خطبہ الہ آباد میں کم سے کم 3 اور باتیں جو ہیں اس علیحدہ مسلم ریاست کے تصور کے علاوہ وہ سامنے آتی ہیں. اور ان میں سب سے پہلی جو ہے وہ اقلیتوں کے حقوق کی بات ہے. اور اس میں علامہ نے کہا ہوا ہے کہ میں, یہ خطبے کے الفاظ ہیں انگریزی کے, میں اردو ترجمہ بتا رہا ہوں آپ کو, کہ وہ عقیدہ جو دوسرے عقیدوں کے بارے میں بری سوچ رکھتا ہو, بہت ہی میں سمجھتا ہوں نیچ قسم کا عقیدہ ہے. اور میرے عقیدے میں, یہ علامہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام نے مجھے تو یہ تعلیم دی ہے کہ دوسروں کے عبادت گاہوں کی حفاظت کے لیے بھی مجھے کھڑا ہونا پڑ جائے تو میں اس سے گریز نہیں کروں گا. اور یہ قرآنی آیت سے انسپائر ہو کر علامہ نے کہا ہوا ہے, جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اگر تم مسلمان کمیونٹی نہ ہوتی تو وہ مندر اور وہ سیناگوگز اور اوریٹریز اور چرچز جہاں پہ میرا نام لیا جاتا ہے وہ مٹ جاتے اور نیست و نابود ہو جاتے. یہ اشارہ ہے کہ مسلمانوں کو ان دوسروں کی عبادت گاہوں کی حفاظت کے لیے مامور کیا گیا, اور یہ علامہ نے اس کو ہائی لائٹ کیا. اسی طرح انہوں نے اسی خطبے میں بڑے اہم بات کی کہ میں چاہتا ہوں کہ جو آزاد ہندوستان ہو وہ ایک وفاق کی صورت میں ہو, اور جس طرح سے ہمارے آئین میں ابھی بھی وفاق اور صوبوں کا رشتہ ہے, یہ علامہ نے بھی اور قائد اعظم نے بھی, جو 1930 اور 1929 میں قائد اعظم کی جو 14 نکات تھی ان میں سے پہلا نکتہ فیڈرل سٹرکچر کے بارے میں تھا. اور آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں, خطبہ الہ آباد میں 1930 میں علامہ یہ بھی محسوس کر رہے تھے کہ مسلمان جو کمیونٹی ہے ہندوستان کی, اس کو ایک بہت بڑے بحران کا جو سامنا ہے وہ قیادت کا بحران ہے. اس وقت ابھی قائد اعظم ایک لیڈر کے طور پہ سامنے نہیں آئے تھے, اور اس میں علامہ بیان کرتے ہیں کہ کون سی کوالٹیز ہیں لیڈرشپ کی جو کہ ہونی چاہیے مسلمانوں کو لیڈ کرنے کے لیے. اور اس میں وہ 2 باتیں کہتے ہیں کہ وہ ایسا شخص ہو جس کو عنایت عزدی سے یا اپنی جد و جہد سے پورا عبور جو ہے اپنے دین کی تقدیر اور اس کی روح, اسپرٹ اینڈ ڈیسٹنی آف اسلام پہ پوری کمانڈ ہو, اور دوسرا کہ وہ گزرتے ہوئے وقت کی نبض کے اوپر اس کا ہاتھ ہو, ماڈرن بھی ہو اور انڈرسٹینڈنگ بھی اس کے اندر ساری ہو. تو یہ جب آپ سب ان چیزوں کو اکٹھا کرتے ہیں تو جو گورننس کا جو سسٹم یا جو مثال سامنے آتی ہے وہ بالکل اسی ریاست مدینہ کی ہے جس کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی. اور اس میں یہی کہ ہر مساوی سلوک تھا, اقلیتوں کے ساتھ بھی ایوری ون واز ایکول, اور فلاحی ریاست کا جو تصور تھا وہ وہاں سے آتا ہے. اور یہی قائد اعظم کا بھی اور علامہ اقبال کا بھی جو فلسفہ تھا ایک آزاد اسلامی مملکت کا, وہ ایک جدید اسلامی فلاحی ریاست کا تھا, اور اس کی مثال جو ہے وہ وہی ہے جو کہ ریاست مدینہ کہلاتی ہے. وہ ریاست مدینہ کا سلوگن استعمال تو ہوا, اور ٹھیک ہے بہت سارے لوگ اس کے اوپر اعتراض بھی کرتے ہیں کہ یہ تو آپ نے جو ہے وہ اس سے بحثیت سلوگن اختیار کیا ہے, لیکن ایسی ہم نے مثالیں دیکھی بھی ہیں ہمارے پاس. سب سے پہلے پاکستان اور یونائٹڈ ماڈریٹڈ والا
اسلام اس کا بھی سلوگن ہمارے سامنے آیا. اس کے علاوہ ہمارے سامنے پیپلز پارٹی بھی ہے جس نے کہا کہ جی سوشلزم ہماری معیشت ہے اور جو ہے وہ روٹی کپڑا مکان, اسلام جو ہے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے وہ کہا کہ وہ بھی ان کے منشور میں شامل ہے. تو ساری پارٹیاں اسلام کا ذکر کر رہی ہوتی ہیں, امپلیمنٹ کوئی کر نہیں پاتا تو لوگ تو پھر سوچیں گے نا کہ ہمارے سامنے وہ ضیاء الحق صاحب نے اپنا اسلام نافذ کرنے کی کوشش کی تھی. تو یہ ساری چیزیں جو کہ فلاحی ریاست میں ہونی چاہیے وہ آپ لوگ امپلیمنٹ تو کر نہیں سکے 3 سال تک 4 سال تک جب آپ کی حکومت رہی. تو اب آگے کیا پلان ہے کہ کیسے اس کو امپلیمنٹ کریں گے؟ دیکھیں آگے کا پلان بھی جو پیچھے امپلیمنٹ جس حد تک ہوا اور اس میں اب رکاوٹیں بھی ڈالی جا رہی ہیں بلکہ پروگرامز روک دیے گئے ہیں. میں آپ نے دیگر پارٹیز کی بات کی, میں کم از کم اپنے حوالے سے اور اپنی پارٹی کے ترجمان کے طور پہ آپ کو یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ جو ریاست مدینہ کا تصور ہے اس میں جو خاص طور پہ سماجی انصاف کا جس کو آپ سوشل جسٹس کہتے ہیں اس کے حوالے سے جو اہم اقدامات لیے گئے اور جن کی مثال آپ کے سامنے ہے دنیا بھر میں ریکگنائز بھی ہے, وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سماجی تحفظ کا جو پروگرام رول آؤٹ کیا تھا جس کا نام احساس پروگرام تھا اور اس کو آتے ساتھ ہی پی ڈی ایم گورنمنٹ نے جو ہے اس کا کچھ نام بدل کے اس کو دوسرے طریقے سے شروع کر دیا. سو وہ سماجی تحفظ کا پروگرام اور جو ڈاکٹر ثانیہ نشتر اب میرے ساتھ سینٹ میں کالیگ بھی ہیں, پرائم منسٹر عمران خان جب تھے اور اب بھی انہوں نے ہمیشہ ان کی بہت تعریف کی ہے. تو اس کو ایک میرٹ بیسڈ اس میں سے تمام جو ایسے ایلیمنٹس تھیں جو کہ وظیفے لے رہے تھے, حالانکہ انہوں نے گھر میں فون بھی لگے ہوئے تھے, گاڑیاں بھی رکھی ہوئی تھی, وظیفے بھی لے رہے تھے, ان کو کلین اپ کیا اور صحیح مستحقین تک اس کو پہنچایا. وہی پروگرام جب کووڈ کا وقت آیا اور ایسے 100 سال میں ایک دفعہ ایسی چیلنج آتی ہے, ایسی وبا جو دنیا بھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے, اس کو مخاطب کرنے کے لیے جس طرح سے عوام کی سپورٹ حاصل کی اور وہ پھر جو جس کو آپ وہ اسمارٹ لاک ڈاؤنز کہتے ہیں وہ کر کے اب یہ سماجی تحفظ کا پروگرام بھی اور کووڈ کی مینجمنٹ بھی, اس میں کون تھا مرکز عمران خان صاحب کی توجہ کا, وہی ڈیلی لیبر, وہ ریڑھی والا, ٹھیلے والا, جو روز کی جو مزدوری کرنے والا شخص ہے. تو انہوں نے اس طریقے سے ڈیزائن کیا. یہ مثال ہے. پھر آپ دیکھیں جو صحت کارڈ کا کام جو کیا, خیبر سے شروع کیا, پھر پنجاب میں سب سے بڑے صوبے میں, اب ان سارے پروگرامز کو جو ہے وہ روکا گیا ہے. لیکن یہ وہ مثالیں ہیں سماجی انصاف کی, سوشل جسٹس کی. اور ایک اور سماجی انصاف ہی کی عکاسی کرتا تھا جو ہم نے پروگرام بنایا جس کو سنگل نیشنل کریکولم کہا گیا, کہ جو تعلیم حاصل کر رہا ہے بچہ, وہ ایچ ایس ایم سے ہو یا کسی سرکاری اسکول سے ہو, اس کو یکساں مواقع ملے جب وہ اپنی تعلیم مکمل کرتے. یہ مثالیں ہیں, میں آپ کو پریکٹیکلی بتا رہا ہوں کہ جو ہم نے کر کے دکھایا اور ہم نے امپلیمنٹ کیا اور انشاءاللہ دوبارہ امپلیمنٹ کریں گے اس طرح کی پالیسیز کو. دوبارہ کا موقع آپ کو کب ملے گا؟ اکتوبر میں, جولائی میں, کیا لگ رہا ہے مئی میں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کب ملے گا دوبارہ امپلیمنٹ کرنے کا موقع؟ الیکشن کب ہوں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی ہم تو اپنی ایک پرامن جد و جہد کے ذریعے جس طرح سے بھی ہم کر سکتے ہیں اپنا احتجاج ریکارڈ, اور دوسرا ہم عدالتوں سے رجوع کر کے جس طرح سے بھی آئین کا نفاذ کر سکتے ہیں. مجھے محسوس تو نہیں ہوتا کہ انلیس ہم آئین کو پورے کی ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں, مجھے تو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ اس سال سے آگے کہیں الیکشن جا سکتا ہے. اس سال کے اندر اندر ہونا ضروری ہے, اور یہ جو 90 دن کا تقاضا جو آئین کا ہے اس کو پورا نہ کرنا, یہ پاکستان میں بہت بڑی ٹریجڈی ہے. یہ پہلی مثال مل رہی ہے کہ فوجی حکومت نہیں ہے, ایک سیاسی حکومت کے ہوتے ہوئے اس طرح آئین کی پامالی ہو رہی ہے. تو میں پر امید ہوں ہر لحاظ سے کہ اگلے چند مہینوں میں اور یقیناً اس سال کے اندر اندر الیکشن ہوگا, نہیں تو ادروائز تو ہم ایک مارشل لا کی کیفیت میں ہی ہوں گے. صرف ایک نام نہاد ایک گورنمنٹ بیٹھی ہوگی اوپر, لیکن یہ مارشل لا میں یہ ہوتا ہے کہ آئین جو ہے اس کی کوئی حیثیت اور اس کی مقرر کردہ حدود کے اندر کوئی کام نہ ہونا. یہ پہلے تو فوجی حکومتوں میں ہم دیکھتے تھے, ابھی ہم دیکھ رہے ہیں آئین کے ہوتے ہوئے. بڑی حیرت اور بڑی افسوس اور تشویش کی بات. چلیں آپ کہتے ہیں کہ جی اس سال ہو جائیں گے, اب اس سال کب ہوں گے سوال اصل میں یہ ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے جی. ولید اقبال صاحب موجود تھے. ناظرین وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. لاسٹ ٹو دی ورلڈ بائی شہباز تاثیر.
اگر آپ کو یاد ہو بڑا زبردست ہمارا سیشن تھا. آج ان کی اہلیہ کے ساتھ اور ان کے ساتھ آپ کی دوبارہ ملاقات کریں گے. یہ نشست نمبر 2 ہے اور یہاں پر گفتگو ذرا الگ طرح کی ہوگی. یہاں پر ظاہر ہے وہ کتاب جو ہے اور جو کچھ معاملات ہیں وہ تو ٹچ کریں گے ہم اس کے بارے میں تو گفتگو ہوگی, لیکن زیادہ ان دونوں کی زندگی, ان دونوں کے آپس کے معاملات اور بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوں گی. تو اور یہ میں نے کہا جس طریقے سے میں نے ذرا ماحول بنا کے کہا ہے نا, اس کی وجہ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلے تو ذرا تعارف کرا دیجیے. ہمارے ساتھ نیہا تاثیر صاحبہ موجود ہے جو کہ بیگم ہے شہباز تاثیر کی. السلام علیکم, ویلکم ٹو دی شو. وعلیکم السلام. اور شہباز تاثیر صاحب آپ کو بھی السلام علیکم. I love being here. شکریہ. تھینک یو. اچھا, یہ جو میں نے ذرا ٹینس سا ماحول بنانے کے لیے کہا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تھوڑی سی گھبرائی ہوئی ہیں. یہ ان کا پہلا ایک طریقے سے لائیو انٹرویو ہے, تو یہ کیوں آپ ذرا میڈیا شائع, تھوڑا سا گھبراہٹ؟ ہاں, میں جنرلی میں تھوڑی سی شائع میری پرسنالٹی ہے, سو آئی تھنک میں تھوڑی سی انٹروورٹڈ بھی ہوں. ایک تو ہوتا ہے نا میڈیا پہ آپ یا کیمراز اتنے سارے لائٹ سے وہ لگے ہوئے انوائرمنٹ الگ, وہ میں کر لیتی ہوں, وہ مجھے مسئلہ نہیں ہے, دیٹس اوکے ود می, بٹ آئی فیل لائک ان سچ اوکیزنز اٹ گیٹس آئی گیٹ لٹل اینکشس and shy. Actually مجھے بھی نہیں پتا تھا that she's shy till we were going live today. اچھا. That's when she was like I've never done a live show, میں shy ہوں تھوڑی. So it was nice to find this information. تو اب ایسا نہ ہو کہ آپ ان کو اس انٹرویو کے بعد شائع کر کے جو ہے وہ تنگ کرنا شروع کر دیں. میرے ساتھ یہی ہونے والا ہے. یہ ہم آپ سے انڈرٹیکنگ لے کر ان کو آپ کے ساتھ جانے دیں گے واپس, ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ ہاؤ ڈیڈ یو گائز میٹ, اب یہ تو بتائیں نا, یہاں سے شروع کریں, مزیدار سٹوری کا. یا پھر آپ شرمائیں اور وہ بتائیں. یہ اگر if I'm honest, I relentlessly میں ان کے پیچھے پڑا ہوا تھا, اور اور I think 6-7 مہینے I chased her, and پھر she agreed to be with me, and then we got married, and now we've had children, and مطلب ڈائریکٹلی آپ کو you knew کہ you would want to marry her. I think پہلی بار جب میں ملا تھا, I was like I love at first sight. کہاں ملے تھے, یہ کہاں تھے؟ ہمارے ایک میوچل دوست تھے. There was a dinner, and yeah, that's how. یہ آپ نے 6 مہینے کیوں لگائے؟ اس 6 مہینے میں تھوڑا سا ٹائم تو لگتا ہے نا. میں وہ انالیسس پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا آپ نے انالیسس کیا؟ Obviously I didn't know him then, so I wanted to find out genuine ہے ہے. اور the thing is مجھے ان کا بالکل بھی نہیں پتا تھا کہ یہ کون ہے, کہاں سے آتے ہیں, so اس لیے طالبان والی بات نے بھی تھوڑا سا, وہ بھی نہیں مجھے اتنی پتا تھی. اچھا, تھوڑا سا ہلا دیا تھا. ہاں, تو وہ کیا ریئیکشن تھا when you found out کہ بھائی he was kidnapped for a long time? I was traumatized obviously. I mean اس طرح کی سٹوریز آپ زیادہ نہیں سننے کو. آپ بک پڑھی آپ نے؟ ہاں obviously میں نے پڑھی ہے. How was the first reaction? Actually it was میرے لیے amazing تھا, کیونکہ میں دیکھ رہا تھا صوفے پہ بیٹھی ہوئی تھیں, پڑھ رہی تھیں. 1 گھنٹہ گزر گیا, 2 گھنٹہ گزر گیا, 3 گھنٹہ گزر گیا. میں نے کہا کچھ صحیح لکھا ہے, ابھی بھی انٹرسٹ ہے, دلچسپی ہے. And I think you and her are the only 2 people جن سے میں ملا ہوں جنہوں نے یہ 2-3 دن میں کتاب پڑھی ہے. ورنہ لوگ ایکچولی جو لوگوں نے کہا ہے وہ تھوڑا سا بہت ایموشنل ہے. ہاں, I can't put it down, but I need to take a breather. یہ مجھے سب نے لوگوں نے کہا ہے کہ ذرا سا بریدر لینے کی ضرورت ہے. And what was the moment جس میں آپ نے کہا ہاں ٹھیک ہے یہ بندہ ٹھیک ہے, اوکے؟ جب بھاگ کے واپس آیا تھا, that part she was like, oh, یہ تو واپس آ گیا. I have to marry him. اچھا, آپ دونوں کی فائنلی شادی ہو گئی ماشاءاللہ, زبردست, بہترین. اچھا, اس کے بعد کیا سرپرائزز ملے ایک دوسرے کے بارے میں؟ ہاں, یہ مزیدار ہے ویسے. Surprises as such I don't think اتنے ملے ہیں, because I mean we dated for I think year and a half before we got married, so I think اس period میں ہی figure out میں نے کر لیا تھا کہ ان کی nature کیا ہے, اور کیا چیزیں پسند کرتے ہیں, کیا چیزیں نہیں پسند کرتے, اور غصہ کتنا ہے, کام کتنے ہیں. So نہیں, surprises نہیں. ہمارا ایج ڈفرینس ہے تھوڑا سا, سو ایکچولی مجھے شادی کے وقت تو صحیح تھا, بٹ جب ہمارا بیٹا پیدا ہوا ہے نا, آئی واز ویری پلیزنٹلی سرپرائزڈ کہ یہ کتنی, ایک ہوتا ہے رسپانسبل اور ایک ہوتا ہے بہت مطلب انوالوڈ ماں.
تو لسٹیں اور کیا آرگنائز ہر مطلب اٹس تو دیٹ میرے لیے وہ تھوڑا سا I was because مطلب you were expecting کہ چھوٹی ہیں زیادہ تو شاید and first child and maybe difficult and but she was pretty, that was the only thing. Otherwise work, ایک ان کے بارے میں بات ہے جو مجھے ہمیشہ مطلب I was very drawn to her by it is ان کا work ethic. اور مطلب 13 گھنٹے موسم کیا ہے, ٹیمپریچر کیا ہے, وہ کبھی کبھار وہ شادی کے کپڑے ہوتے ہیں وہ دے کٹ یو, دے بروز کر دیتے ہیں, وہ عجیب. اور گرمی میں آپ سردیوں کا شوٹ کر رہے ہیں, سردیوں میں آپ گرمیوں کا شوٹ. بٹ ایک بار میں ان کا ایک ڈرامہ ہو رہا تھا تو میں مری گیا تھا ان کی ساری فلمنگ دیکھنے, اینڈ اٹ واز فریزنگ کولڈ. اور آئی تھنک اسفر اینڈ اٹ واز یو اینڈ افسر, اینڈ یہ سمر کا دکھا رہے تھے کہ یہ سمر کا سین ہے مگر مری میں ونٹر تھی. تو صبح کے 5 بجے یو نو وہ شوٹ لائٹ ٹیمپریچر اٹس آل مینیپولیٹڈ, وہ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ لنچ ٹائم ہے مگر اصل میں کیا وقت ہے, اینڈ پروفیشنل اینڈ انبلیویبل. ابھی بھی میں ایک جو چیز نوٹ کر رہا ہوں, ہر سوال کے جواب میں دونوں آپ لوگ ایک دوسرے کی آنکھوں میں جس طرح دیکھتے ہیں نا, واہ 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 واہ. اچھا یہ محبت نظر آ جاتی ہے, ہوتا ہے کسی چیز کا, یہ آپ دونوں ایک دوسرے سے یہ پوچھ رہے ہیں who is going, you go or I'm going. the support shoulder, میں تو صرف سپورٹ دینے کے لیے. اچھا آپ کی فیملی کے بارے میں بھی انٹرسٹنگ ڈیٹیلز ہیں وہ آپ دے دیں. یوکرین سے جو تعلق ہے آپ کا. جی سو میں بیسکلی میری جو موم ہے شی از یوکرینین اینڈ مائی فادر از پاکستانی. آئی واز بورن اینڈ ریزڈ ان یوکرین اینڈ آئی کیم ٹو پاکستان وین آئی واز 14. اچھا ٹھیک ہے. تب تک آپ کا سارا گرون اپ یا سارے براٹ اپ جو تھا وہ وہیں پر تھا؟ بالکل سارا کچھ میرا وہیں پہ تھا. اور ابھی بیکاز آف دا وار سچویشن اوور دیر مائی فیملی ہیڈ ٹو شفٹ ٹو سویڈن. سو obviously it's, I mean, they had to like switch their lives, move their lives to Sweden, which is obviously, I mean, ایک نیا country ہے, ایک نئی نئے لوگ ہیں, ہر چیز ہی ڈفرینٹ لائک نہیں ہے. سو یا اردو اتنی صاف کیسے ہے آپ کی؟ کیونکہ مائی فادر از پاکستانی, سو obviously مطلب یو اسپوکن اردو ایٹ ہوم, بولتے تھے, اچھی گپ شپ اردو میں لگتی تھی یا کم تھی؟ بہت نہیں کم تھی, بیکاز میں زیادہ یوکرینین میں بات کرتی ہوں. آئی اسپیک رشین ایکچولی, ناٹ یوکرینین. سو فلوئنٹ میں رشین میں ہوں. تو رشین میں پھر کوئی گفتگو کچھ کرنے کی کوشش؟ میں ابھی سیکھ رہا ہوں. اچھا میں نے 14 آپ یہاں پہ تب آئے, کلچرل چینج بالکل. ہاں تو اس کے بارے میں بھی بتائیں. obviously مشکل تھا شروع کے ٹائم میں, بٹ آئی فیل لائک میرے سے زیادہ مشکل میری موم کے لیے تھا, کیونکہ وہ obviously شی از اے یوکرینین, وہ ساری زندگی میں یوکرین میں ہی رہی ہیں, تو ان کے لیے تھوڑا مشکل تھا, اینڈ میرے لیے بھی. بٹ آئی تھنک آئی مینیجڈ بیکاز یو نو جو بھی ہے, میں یہاں اسکول گئی ہوں, دین obviously I started working at a young age, so I made friends, so it wasn't like an issue for me like that. ویلکمنگ ہوتے ہیں, ہاں بڑے محبت کرنے والے ہوتے ہیں, کہیں پر بھی ملے تو ہوتے ہیں. I mean ایسے تو نہیں ملتے, ایسے نہیں ملتے, بٹ ایسے تو ایک ہی پیس میں ملتے ہیں, آپ نے رکھ لیا. لیکن یوکرین میں میں نے ٹیک دس ایز اے کمپلیمنٹ. بالکل فل اسٹاپ. اچھا یہ بتائیں کہ اب جب فیملیز کو پتہ لگا تھا کہ یو ہیو ڈیسائیڈڈ ٹو گیٹ میرڈ اینڈ یو ہیو آلسو ڈیسائیڈڈ ٹو گیٹ میرڈ, تو وہ ذرا بتائیں نا دونوں فیملیز کی انوالومنٹ کیسی تھی, کس حد تک تھی, اور what was reaction from your side, what was the reaction from your side when they found out کہ اچھا you know میرے لیے I had to actually مطلب you know خود سب کچھ. When I was younger, obviously it was different, but we had to do everything ourselves. Her parents were not here; they were in a war zone. میری امی she's وہ اکیلی ہیں, تو you know ہمیں سب کچھ کرنا تھا. But I just remember وہ کتنے خوش تھے. میری والدہ, میرے ماموں اس وقت زندہ تھے, اب نہیں ہیں. میری چھوٹے بہن, ایکچولی میں نے ان کی شادیاں مس کر دیں کہ میں سو اٹ واز نائس, دا ہول فیملی واز ٹوگیدر. اٹ واز اے بڑا پرسنل ایونٹ تھا. وی مسڈ ہر پیرنٹس اینڈ ہر برادر اینڈ سسٹر, بٹ ادر دین دیٹ ہمارے سارے دوست, ہماری فیملی. اٹ واز ہاں. تو میموریبل مومنٹ کون سا تھا آپ کا شادی والے دنوں میں, دا بیسٹ تھنگ دیٹ یو لوڈ اباؤٹ اٹ؟ بیسٹ تو نہیں,
نکاح سائن آئی تھنک کرتے ہوئے میں کافی لائک اوکے دس از اٹ یہ تھا او مائی گاڈ کہ بس رسپانسبلٹی ختم ہو گئی ہے آئی تھنک. ہاں مطلب مجھے اچھا جو آپ کی کتاب ہے جو آپ اب اس کو کہاں کہاں پر پروموٹ کرنے جا رہے ہیں اور اب تک اس کا رسپانس کیسا رہا؟ پاکستان میں تو امیزنگ ہے. آئی ایم سو پراؤڈ ایکچولی کیونکہ میرے جو پبلشر تھے وہ سمجھتے تھے کہ ادھر کوئی بک مارکیٹ نہیں ہے. ہاں تو اور ہم بھی یہی سمجھتے ہیں. مطلب لوگ عام میری بک بھی مہنگی ہے, وہ ڈالرز میں باہر سے آتی ہے, مگر آئی تھنک اٹ سولڈ آؤٹ. اینڈ جدھر بھی میں گیا ہوں سب سے اچھی چیز جو میرے لیے ہوتی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اس کے کتنے سیل یا وہ سارا ہوتا ہے, بٹ جو بھی پڑھتا ہے وہ لٹریری پوائنٹ آف ویو سے مجھے کمپلیمنٹ کرتا ہے. اور یہ کیونکہ ان 5 سال کو بولنے میں شاید میں آپ کو ہفتے میں سب بیٹھ کے ہم وی کین گو تھرو ایوری تھنگ, بالکل, بٹ جب آپ کو رائٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کو مطلب ریٹن طور پہ آرٹیکولیٹ کرنا ہوتا ہے انسان کو اپنا درد اپنا وقت سمجھانے کے لیے, وہ ٹرکی ہوتا ہے. تو اس پہ کہ لوگوں نے مجھے پریز کیا, یہ میرے لیے یہ آپ کی لکھائی مطلب ایز اے رائٹر کمپلیٹلی اٹس یور ورڈس. ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ آپ کتاب کسی اور سے جو پروفیشنل رائٹرز ہوتے ہیں ان سے لکھواتے ہیں. I tried to work with a writer, نہیں ہوا, then I ended up doing it myself. But اس بک کے اندر نا the most important thing is the research, facts. جب میں ادھر تھا, جب جو ادھر ہو رہا تھا, اور وہ تو آپ کو نہیں پتا, اس کو سنک کرنا ہے. اس میں میری والدہ کا اور میرے ماموں کا جو رول تھا وہ تو sometimes I feel like یہ کتاب ہم تینوں نے لکھی ہے, although وہ بڑے offend ہو جاتے ہیں کہ بٹ میری فیملی کی کہانی بھی ہے. میں نے کوئی 4 یا 5 بک کلبس کیے ہیں اسلام آباد, لاہور اور کراچی کے بیچ, اور میں نے بیجنگ میں بھی کیے ہیں, اور مطلب آل اوور دا ورلڈ کیے ہیں. وہ زوم پہ ہم کرتے ہیں. مگر جو ادھر کے ایک بک کلب تھا اسلام آباد میں ان پرٹیکولر, مائی مائنڈ واز بلون. انہوں نے ان کی جو لسٹ تھی, اور بائی دا وے میں ان کو بھی چیلنج چھوڑیں, وہ تو مطلب ذرا ایلیٹ کلاس سے آتا ہے. میں فاسٹ یونیورسٹی گیا تھا ان فیصل آباد, اینڈ ادھر کے جو بچے تھے اور جو ان کی لٹریچر ڈپارٹمنٹ تھی اور جو وہ لوگ پڑھ رہے تھے اور جو ان کا بک کلب تھا, آئی واز, اینڈ یہ چیز جو ہے سرپرائز می دی موسٹ. میں یو سی پی گیا, بیکن ہاؤس گیا, لمز گیا, ہماری جو لوکل یونیورسٹی ہے, اینڈ یہ کلاس کی میں بات نہیں کر رہا, اکراس دا بورڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اسٹوڈنٹس جو ان کا ہنگر ہے فار نالج. جتنے میں کلاس میں تھا اباؤٹ 150 اسٹوڈنٹس, every single one had read the book and bought the book. یہ سب سے بڑی بات. تو اتنا میں امپریس تھا, مجھے نہیں پتا کہ انگلینڈ جا کے میں وہ وہ انڈر ویلم نہ ہو جاؤں. تو بٹ آئی ایم ہوپنگ مطلب ان 5 سالوں کو گزارنا, پھر اس کے بعد ان کو لکھنا, یہ ایک بہت بڑا ایکسپیرینس ہے, بالکل الگ ایکسپیرینس ہے یہ. اب اگر اس کی لرننگس کے حساب سے ہم بات کریں, جو ایکسٹریمزم ہمارے معاشرے میں پھیلا ہوا ہے اس کو, اور بڑھتا جا رہا ہے, اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے, یا واٹ وڈ بی دا رائٹ اسٹیپس کہ جس کو ہم اٹھائیں تو اس میں ذرا کچھ کمی آئے گی؟ واٹ از یور اوپینین؟ کافی چیزیں جو آپ کر سکتے ہیں, بٹ میں 2 چیزوں پہ فوکس کرتا ہوں. ایک تو ہے, اگر آپ کوئی گروپ ہے جس نے اسلحہ آپ کے اسٹیٹ کے خلاف اور عوام کے خلاف, یہ پولیٹیکل بات نہیں ہے, پولیٹیکل پارٹی کی بات نہیں ہے, یہ پوری عوام اور پوری پاکستان کی اسٹیٹ کے خلاف اسلحہ اٹھایا ہوا ہے. تو اگر کوئی ایسا گروپ ہوئے تو آبویسلی ہم ملیٹریلی ان کے ساتھ انگیج کرتے ہیں, صحیح ہے یہ, مگر ایک قدم ہے. میں نے ضرب عضب دیکھا ہوا ہے. میں نے اس وقت جب میں واپس آیا تھا, میں تب بھی بہت کہتا تھا کہ ادھر دکانیں کھولنے اور گھر بنانے سے بہتر ہے آپ ان لوگوں کو ریہیبلیٹیشن پروسیس میں ڈالیں اور ان کے اندر انویسٹ کریں, کیونکہ یہ معاملہ پھر سے ہو جائے گا. اور بالکل وہی آپ نے دیکھا ہے, ضرب عضب کے 6, 7, 8 سال بعد پھر یہ انسرجنسی واپس آ گئی. ایک ہے آپ کا جو ملٹری کرنا ہے, اور دوسرا ہے آپ کی ریہیبلیٹیشن. لیکن ہمارے ملک میں نا, اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس کے پیچھے ایک کہانی ہے جو میں نے آپ دونوں کو پہلے بھی بتائی. ضرور, بالکل, شور کہ ابھی بھی آپ اگر سنائیں گے تو آپ کی جو خاتون ہے نا اس ملک میں, اگر آپ اس کو اکنامکلی اور سوشلی ایز این ایکول انٹیگریٹ نہیں کریں گے, صحیح ہے, انٹیگریٹ, امپاور تو ابھی میں انٹیگریشن کی بات کر رہا ہوں, ایز این ایکول سوشلی اینڈ اکنامکلی,
اور یہ کوئی ہم احسان نہیں کر رہے کسی پہ, یہ ہماری نسلوں کے لیے کی بہتری کی بات ہے. ایک ایجوکیٹڈ عورت یا ایک عورت جس کا اسکل ٹریننگ ہوئے, وہ کبھی بھی اس کی جو اولاد ہے نا, اس کے آپ اسٹیٹسٹکس دیکھ لیں, بڑا ہی لو ہوئے گا جو وہ اس کی اولاد ایکسٹریمزم کی طرف جائے گی. میرے سے بڑے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے 5 سال ادھر گزارے, آپ کیوں نہیں ایکسٹریمسٹ یا ان کی مینٹالٹی کچھ بھی انفلوئنس ہوئے. میں ہمیشہ یہ بتاتا ہوں کہ میرے والد صاحب کا انفلوئنس تو ایک طرف ہے, مگر ہی یوزڈ ٹو ورک. وہ صبح 8 بجے دفتر جاتے تھے اور رات کے 10 بجے گھر آتے تھے. یہ ان کی زندگی تھی, جا کے وی کوڈ ہیو بیٹر لائف. بٹ جو میری تربیت تھی نا, وہ میری والدہ نے کرائی تھی. میرے مینرزم جو نہیں ہوتا آپ کا بولنے کا طریقہ, ایک میری والدہ ہمیشہ مجھے ایک بات کہتی تھی, میں 2-3 سال کا تھا, ناراض ہوتی تھی کوئی بڑا اندر آئے تو سلام کرو. یہ تو چھوٹی چھوٹی تربیت کا ایک حصہ ہوتا ہے. مگر مجھے جو میں نے اس خاتون سے سیکھا ہے نا اپنی زندگی میں, مجھے کسی بھی ایکسٹریمسٹ, چاہے وہ لبرل ایکسٹریمزم ہے یا رائٹ ونگ ایکسٹریمزم ہے یا سینٹر ایکسٹریمزم ہے, میں انکلائن ہی نہیں ہو سکتا کسی ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ پہ. میں نے لاجک اپلائی کرنا ہوتا ہے اور ایک ایجوکیٹڈ ڈیسیجن لینی ہوتی ہے, چاہے وہ غلط ہو. تو یہ میں آج کل بھی لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے اس مسئلے کو ڈیفیٹ کرنا ہے تو آپ نے اپنی عورت کو سوشلی اور اکنامکلی انٹیگریٹ اور اپ لفٹ کرنا ہے. اور یہ احسان کے طور پہ نہیں ہے. یہ بنگلہ دیش آپ دیکھیں, ہم ایک ملک تھے not so long ago. بالکل. But what is the secret behind their success and the fact کہ ادھر یہ ایکسٹریمزم نہیں ہے جو ادھر ہے, جو اس ملک میں. حالانکہ ایک ہی اسکول, ادھر بھی جماعت اسلامی ہے, ادھر بھی جماعت ہے, ایک ہی سسٹم چلتا ہے, کیونکہ انہوں نے اپنی عورت کو امپاور اور ایجوکیٹ کر. ڈاکٹر یونس کا پورا وہ جو گرامین بینک ہے, اس نے تو کام ہی صرف خواتین کے ساتھ کیا. بالکل. سو یہ میری ایک ذاتی پرسنل رائے ہے. یہ دس از ناٹ دی اونلی سولوشن, بٹ یہ ایک بہت ضروری. وہ جو عورت جس کا واقعہ جو آپ نے ہمیں بتایا تھا, وہ میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے پروگرام پر یہاں پر بھی دوبارہ ذرا بتائیں. اب دیکھیں, میں یہ آپ کو کہتا ہوں, میں وہ جو عورت تھی جس نے میری جان بچائی, مجھے ٹارچر سے روکا, اب وہ محمد طاہر فاروق جس نے IMU گروپ بنایا تھا, اس کی بیوی تھی. تو مطلب آپ ایسے سوچیں, اسامہ بن لادن کی وائف کسی قیدی, اسامہ بن لادن کے قیدی پہ رحم کر رہی ہے. یہ تو انہرڈ ہے. وہ تو کہتے ہیں قتل واجب کیا ہے, ان کو تو ان کے ٹکڑے کر دو. اب اس کے دل میں رحم آیا تھا. یہ اس کی کسی تربیت یا اس کی ایجوکیشن کی وجہ سے نہیں تھا. وہ رحم ایک طرف ہے, میں آئی ایم ان ڈیٹ اس رحم پہ. وہ اللہ کی طرف سے, میں آج بھی کہتا ہوں, ایک میریکل تھا کہ اس نے ان کے دل میں یہ چیز ڈال دی اتنی مشکل اور اندھیری جگہ میں. مگر جو اس کی پوتی تھی, گرینڈ ڈاٹر, اس کی بیٹی کی بیٹی, وہ میں نے آپ کو وہ سٹوری بتائی تھی ڈرائنگ کی, 3 سال کی. بالکل. اب وہ میرے ساتھ, میں ان کو اردو سکھاتا تھا, ان سے ازبیک اور پشتو سیکھتا تھا. ہم پورا دن مطلب ایک ساتھ گزارتے تھے, میں اور یہ بچے. میری فیوریٹ یہ فاطمہ تھی, بہت خوبصورت تھی اور چھوٹی سی اور بڑی انسنٹ. اب میں فاطمہ میرے ایک دن آئی اور مجھے بابو جی کہتی تھی. اس نے کہا بابو جی مجھے ہائیلاکس, وہ ڈاکسن کہتے ہیں, ہائیلاکس بنا کے. تو میں ہائیلاکس بنا رہا تھا. اب وہ اپنی طرف کوئی اور چیز بنا رہی تھی. میں نے ہائیلاکس کو پنک کلر کیا اور اس میں ایک پھول بنایا نا. جب میں پھول بنا رہا تھا نا, تو اس بچی نے مجھے دیکھا ہے ایک ایسے غصے اور ریج کے ساتھ کہ اب کیونکہ میری اپنی اولاد ہے, میں نے 6 سال اور میرے 1 سال کا بیٹا ہے, میں نے کبھی ان کی شکل پہ غصہ بھی دیکھا ہے, وہ کیا کہتے ہیں, سلکنگ, انوائنس, کوئی چیز, سب کچھ دیکھا ہے, مگر ریج میں نے نہیں کبھی دیکھی. بچے کے چہرے پر, بچے کے چہرے پہ یہ ایکسپریشن, یہ فیلنگز ایلین ہے, ٹو اسمال ٹو فیل ریج. مگر اس بچی, شی واز ان اے ریج کہ آپ نے یہ کیا بنایا ہے, جب میں فدائی حملہ کروں گی تو مجھے کون سیریسلی لے گا. یہ ہوتی ہے وہ جو انفلوئنس جو آپ کی ماں, وہ 3-4 سال کی بچی تھی. اس کو میں اردو پڑھاتا تھا, اس کو میں انگلش پڑھاتا تھا, اس کے ساتھ میں بیٹھتا تھا, میں اس کو اپنی ٹریولز کی کہانیاں, مطلب جتنا میں ان کو زندگی کے بارے میں, بٹ دے ہیڈ نو انکلینیشن ٹوورڈز اٹ. وہ ایک فوجی دیکھتے تھے, وہ چیک پوسٹ کراس کر رہے ہوتے تھے, وہ ہمارے پاکستان کے فوجی دیکھتے تھے, ان کے منہ پہ لفظ آتا تھا بدبخت. بس 4 سال کا بچہ, یہ نہیں پتا کہ یہ آدمی کو میں, یہ مسلمان ہے نہیں ہے, بس دشمن ہے. برین واش جو ہوا ہوا ہے وہ ہے, برین واش ہوا. تو اس لیے میں اس تھوڑا سا وقت بھی زیادہ, لیکن میں اس کی طرف بہت انکلائن ہوتا ہوں, کیونکہ یہ ہماری اصل میں نسلوں کی, یہ آپ کے بچے. میرے ایک انکل ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں یہ کام, وہ he is fighting for in Karachi against these development projects جو
ان کو بڑا مطلب انوائرمنٹ کو ہارم کر رہے ہیں. تو اس نے کہا تھا کہ انفارچونیٹلی یہ میں اپنے بچوں کے لیے نہیں کہہ رہا, یہ میں ان کے بچوں کے لیے کہا. بالکل بالکل, کہ میں یہ نہ کیا تو میرے بچے تو دے ہیو نو نالج آف اٹ. تو 2 جنریشن چلی گئیں, یہ تباہی ہو جائے. اور پاکستان ابھی ایک بہت کروشل پوائنٹ پہ. میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا ان کو ماریں, یا لوگ کہتے ہیں طالبان خان عمران خان نے ان کو انٹیگریٹ, میں یہ بھی نہیں کہتا انٹیگریٹ نہ کریں. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ یہ پاکستانی نہیں ہے یا یہ انسان نہیں ہے. ان کی ماؤں سے ملیں, آپ کو ان کی انسانیت خود نظر آئے گی. بالکل. مگر آپ جیسے امریکہ میں اگر ایک مرڈرر ہے نا, اس نے اینکل بریسلیٹ پہنی ہوتی ہے, وہ پھر نہیں سکتا وداؤٹ دا اسٹیٹ نوئنگ کہ یہ آدمی کدھر ہے. جب تک کہ اس کی ریہیبلیٹیشن پروسیس اور وہ بریسلیٹ اتر نہیں ہے, اس کو پھر سوسائٹی میں انٹیگریٹ. امریکہ کے اندر ہارڈنڈ کرمنلز کے ساتھ یہ ہوتا ہے. بالکل. تو ہم ادھر their ways, یہ نہیں ہوتا طالبان خان ایک آپ نے برانڈ لگا دیا تو اس کا مطلب ہے انٹیگریشن آف پاکستانیز ختم کر. بالکل. ریہیبلیٹیشن آپ جتنا لڑ لیں, یہ مڈوسا وہ سانپ نہیں ہوتا, وہ جتنے سال کاٹیں گے. میں نے دیکھا ہوا ہے 33 year old جنگی کمانڈر گروپ کا killed in a drone strike. اگلے دن وہ اور اس کا نائب اپوائنٹڈ. بالکل. امیر killed in a drone strike. اگلے دن وہ اور نائب اپوائنٹڈ. کبھی یہ نہیں ہوا کہ 3 دن, ادھر کبھی کبھار زیادہ دن لگ جاتے ہیں امیر اپوائنٹ کرنے میں, ادھر کوئی ویٹ نہیں ہے. اگلے دن شورا بیٹھتا ہے اور پرسن اور لائنیں لگی نہیں. تو آپ اگر سر کاٹنے پہ رہیں گے نا تو یہ ایک اسٹیگننٹ اپروچ ہے, اس کی بیک فائر ہی ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ملٹری آپ ایکشن نہ, بٹ ہیز ٹو بی اے کمبینیشن آف بوتھ. اب فائنلی یہ بتائیں کہ آج کل آپ کی ٹویٹر پہ جو ہے نا کافی ہم دیکھتے ہیں. اچھا, سلمان تاثیر صاحب پیپلز پارٹی گورنر پنجاب پیپلز پارٹی سے, آپ لوگوں کا آپ کا انکلینیشن از ٹورڈز خان صاحب, یہ کیسے ہوا یہ تبدیلی؟ آئی تھنک میں ریزن ہوں یہاں پر ساری جو ہے وہ اس چیز کے پیچھے, کیونکہ میں عمران خان لائک آئی ایم اے فین لائک لٹرلی. اینڈ آئی تھنک یہ اتنے نہیں تھے زیادہ ان کے فین, بٹ سنس ہی گاٹ میریڈ ٹو می سو obviously انفلوئنس میں نے کر دیے تھوڑا. آپ کو ان کا سب سے اچھی بات کیا لگتی ہے؟ why are you his fan? I don't know, I just feel like کہ he's very good honest. No, it's I mean obviously he's very good looking, but وہ تو ٹھیک ہے, مجھے بھی اب یہ کہنا but I feel like وہ honest ہے. مطلب that is the key thing required leader. اور آپ کو کیا ان میں ایسی چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ آپ کا ارادہ ٹھیک ہے ایک اصل میں ہم نقطے کے فقیر ہیں. میں جب میاں صاحب لکیر کے فقیر, یہ اچھا نیا محاورہ نکالا ہے آپ نے, نقطے کے فقیر. وہ اصل میں نا پوائنٹ پہ پھنسنے والے لوگ نہیں ہوتے. میرا وہ مسئلہ ہے. اب جب میاں صاحب کو نکالا تھا نا, میں اس وقت میاں صاحب کی سائڈ پہ تھا کہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو آپ نے کانسٹیٹیوشنلی یا کوئی طریقہ ڈھونڈا ہے, ایک اور سٹنگ پرائم منسٹر کو نکال دیا. صحیح ہے. اب اس کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ میں میاں صاحب کو سپورٹ کرتا ہوں یا نہیں, ان کا سویلین پرائم منسٹر کو نکالنا از رانگ, اور ہر وقت کوئی میکنزم ہوتی ہے. آپ جتنے 60 اس کو ہٹا دیں, اس کو ہٹا دیں, پھر کوئی پریزیڈنٹ کی پاور لے لیں, پھر کوئی نقطہ ووٹ آف کانفیڈنس, آپ پھر کوئی ہر وقت کوئی نہ کوئی چیز آپ سویلین پرائم منسٹر کو نکالنے پہ. جب گیلانی صاحب کو نکالا تھا تب میں انفارچونیٹلی اغوا تھا, مگر گیلانی صاحب کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی. صحیح ہے. گیلانی صاحب بھی تو لیٹر نہیں لکھ رہے تھے نا, لکھ دیتے ایک لیٹر سے کیا ہوتا, کوئی 200-400 عرب آ جاتے, میننگ نہیں تھا. ٹھیک ہے. یہی آپ کو سوئٹزرلینڈ کی حکومت نے بھی کہا کہ اس لیٹر کا کوئی میننگ نہیں ہے, چلے جائیں یہاں سے. کچھ ہوا اس کے بعد نہیں نا, ہم تو انتظار ہی کرتے رہے, شاید اس میں سے کوئی ہمیں بھی مل جاتے, کوئی 2-4 ڈالر. یہ خان صاحب نے بھی کہا بلینز آئیں گے, کچھ بھی نہیں. گیلانی صاحب کے ساتھ غلط کیا, میاں صاحب کے ساتھ غلط کیا, خان صاحب کے ساتھ غلط کیا. یہ اس لیے میں کہتا ہوں لکیر کا فقیر ذرا فرق ہوتا ہے. خان صاحب کے ساتھ غلط, میں یہ نہیں کہتا کہ فورن کنسپیرسی ہے, کوئی فورن کنسپیرسی نہیں ہے, مگر جب MQM ووٹ دیتی ہے اگینسٹ دا سٹنگ گورنمنٹ, جی بینگ ان دی الائنس, تو کوئی چابی پیچھے سے کچھ ہے. صحیح ہے. تو جیسے جو بھی بات ہے, ایک سٹنگ پرائم منسٹر کے خلاف چابی گھمانا از غلط. اب ہم لوگ جو ہیں انفارچونیٹلی, کیونکہ آپ نے سلمان تاثیر صاحب کا نام لیا, تو وہ اس عوام کے کانسٹیٹیوشنل حق, اس عوام کے جو بھی آپ کے حق حقوق ہیں, ان کے لیے ہی انہوں نے اپنی جان دی تھی. تو میں وہ کیسی اولاد ہوں گا جو بیٹھ کے پھر
تو آپ کا ویسے ہے کوئی ارادہ پالیٹکس وغیرہ میں ان فیوچر؟ وہی ہماری بات ہو رہی تھی, اس ملک میں ایجوکیٹڈ اور ہارڈ ورکنگ آنےسٹ لوگوں کا نا جگہ نہیں ہے. اس ملک میں وہ جو بیٹھ سارے میرے جیسے ہی ہوں گے پھر تو, اگر بیسک نہیں ادھر بیٹھنے کے لیے آپ کو ایف بی آر سے چیزوں کی ویلیویشن کرا کے ان کو 15% پہ خریدنے کا وہ آپ کا ضمیر جو ہے نا آپ کو یہ چیزوں کی اجازت جب دے گا تو آپ اس ملک میں سیاست کر سکتے ہیں. جس آدمی کا ضمیر یہ اجازت نہیں دیتا وہ میں کہتا ہوں ایم پی اے بھی نہیں بن سکتا. تو بدلے نا, نیہا کو ہم سیاست میں لے کے آئیں گے. نیہا ول چینج دا کورس آف ایکشن اس ملک کی پالیٹکس کا. I can try. She can try. She's open to the idea. میرا ووٹ آپ کو ہے بھائی, ڈن. ایک ووٹ تو مل گیا آپ کو. بالکل. آپ ایک اور تھوڑا سا آپ خرید بھی لیجیے گا ووٹ مجھ سے ہی تھوڑا سا, میں کر دوں گا, کوئی مسئلہ نہیں. تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا, آپ نے وقت دیا. بالکل, تھینک یو. ناظرین وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. صبح سویرے پاکستان. ویلکم بیک جی. صبح سویرے پاکستان میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. پورا رمضان المبارک ہم نے آپ کی ملاقات کرائی ان اداروں سے اور آپ کی واقفیت کرائی ان اداروں سے جو کہ ملک بھر میں پھیلے ہوئے ہیں اور پاکستان کے لوگوں کے لیے, دنیا بھر کے لوگوں کے لیے بہت سارے خیر کے کام کر رہے ہیں. آج بھی ایک ایسے ہی ادارے سے آپ کا تعارف کراتے ہیں. اس ادارے کا نام ہے جی سندس فاؤنڈیشن. اور سندس فاؤنڈیشن کیا کام کرتا ہے یہ ہم آپ کو آج بتائیں گے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ڈاکٹر عدنان گیلانی جو کہ میڈیکل ڈائریکٹر ہیں اس فاؤنڈیشن کے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بہت شکریہ سر, آپ نے وقت نکالا پروگرام کے لیے. سب سے پہلے تو ذرا ہم سندس فاؤنڈیشن کے حوالے سے جاننا چاہیں گے کہ یہ ادارہ کب بنایا گیا تھا اور اس کی ہسٹری اگر تھوڑی سی آپ ہمیں بتا سکیں, بیک گراؤنڈ. 1998 سے ہم نے گجراوالا سے جو ہے وہ سٹارٹ لیا تھا, اور سندس بیسیکلی جو ہے وہ ہماری پہلی پیشنٹ تھی اور وہ تھیلیسیمیا سے افیکٹڈ تھی. اسی کے نام سے جو ہے وہ ہم نے سندس فاؤنڈیشن بنائی, اور کرتے کرتے آج ہم 9 شہروں میں پاکستان میں کام کر رہے ہیں, جن میں لاہور کے علاوہ گجراوالا ہے, گجرات ہے, سیالکوٹ ہے, فیصل آباد ہے, وزیر آباد ہے, حافظ آباد اور اسلام آباد ہے. ان ساری جگہوں پہ تقریباً 7000 سے زائد رجسٹرڈ کیسز ہیں جس میں تھیلیسیمیا ہے, خون کے دیگر امراض ہیں, اور وہ بلا معاوضہ علاج معالجہ حاصل کر رہے ہیں. صحیح ہے. اوکے. اچھا, جب آپ کا ادارہ جب سے بنا ہے تو تب سے اب تک اگر میں پیشنٹس کی تعداد کی بات کروں تو کتنے پیشنٹس کو آپ لوگ ٹریٹ کر چکے ہیں, کتنے لوگ صحتیاب ہو چکے ہیں؟ سر تھیلیسیمیا جو ہے وہ میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں, ایک موروثی بیماری ہے جو کہ والدین سے بچوں میں جو ہے وہ منتقل ہوتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب دنیا میں مریض آ جاتا ہے تو تقریباً 4 سے 6 ماہ کی عمر میں جو خون وہ اپنی ماں سے لے کر آتا ہے وہ خون اس کا جو ہے وہ جسم میں ختم ہو جاتا ہے. جب ختم ہونا شروع ہوتا ہے, خون کی کمی کے اثرات آتے ہیں, تو ڈاکٹر جو ہے وہ اس کو ڈائگنوز کر لیتا ہے وہ تھیلیسیمیا میجر ہے. اب اگر وہ تھیلیسیمیا میجر ہے تو اس کی جتنی زندگی ہے وہ دوسروں کے خون کے اوپر جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے. تو ایسے مریض ہمارے پاس ریگولرلی آتے ہیں. 10 سے 15 دن کے بعد ایک بوتل خون کی لگتی ہے, تو مزید 10 سے 15 دن جو ہیں وہ ان کے گزرتے ہیں. اور سندس فاؤنڈیشن نہ صرف ان مریضوں کو دیکھ رہا ہے بلکہ اس کے علاوہ خون کے امراض میں اور کوئی بھی پیشنٹ ہے جس کو خون لگنا ہے اور ساری زندگی تا حیات لگتا رہے گا, ایسے مریض جو ہیں ہمارے پاس رجسٹرڈ ہیں. اس کے علاوہ ہمارے جو ایریاز کے نزدیک ہاسپٹلز ہیں ان سب میں کسی ایمرجنسی کی صورت میں یا کسی کو بلڈ کی ضرورت پڑے تو ہم ان کو بھی بلڈ آؤٹ ڈور سروسز میں پرووائڈ کرتے ہیں. تو اس طرح کے تقریباً جب سے ہمارا قیام آیا اس وقت سے لے کے اب تک تقریباً کوئی 30 لاکھ سے زائد لوگ ہیں جو ہم سے بینیفٹ لے چکے ہیں. صحیح. اچھا, ان بلڈ کی بیماریوں کے حوالے کے علاوہ آپ لوگ کون سی ایسی بیماریاں ہیں جن کو کہ ٹریٹ کرتے ہیں؟ جیسے آپ نے کہا کہ جی تھیلیسیمیا ہے یا ہیموفیلیا وغیرہ ہے, اس کے علاوہ کون سی بیماری ہے؟ تھیلیسیمیا کے علاوہ ہمارے پاس ہیموفیلیا ہے. یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ اس میں پیدائشی طور پہ بچے کا جسم جو ہے وہ بلڈ کو جو ہے وہ کلاٹ نہیں کر پاتا. تو ایسا مریض جو ہے دنیا میں تو آ جاتا ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ کوئی ہیوی ورک نہیں کر سکتا, کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا جس سے جو ہے اس کے جسم سے کسی راستے پہ کٹ لگ جائے, دب لگ جائے, تو بلیڈنگ اسی راستے سے ہی ساری ہو جائے گی. تو ایسے مریض کو بھی ایمرجنسی کی صورت میں وہ بلڈ کا ایک بائی پروڈکٹ ہوتا ہے جس کو پلازما بولتے ہیں یا کرائیوپریسپیٹکس بولتے ہیں, یا وہ تمام انجیکشنز جو ان کو
ضرورت کے وقت ایمرجنسی میں ضرورت پڑتی ہے وہ سندس فاؤنڈیشن اپنے رجسٹرڈ مریضوں کو پرووائڈ کرتا ہے. اس کے علاوہ اور ایسا کوئی بھی عارضہ ہے جیسے کسی کو کسی دوائی کے سائیڈ ایفیکٹ سے جو ہے وہ بلڈ لگنا شروع ہو گیا ہے, کسی کے پلیٹلیٹس ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر رہے, یا کسی کو ہیموفیلیا کے علاوہ پلازما کا کوئی ڈس آرڈر ہے, تو ایسے تمام پیشنٹس جو ہیں وہ ہمارے پاس رجسٹرڈ ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ کے مراکز کہاں کہاں پر ہیں پاکستان میں؟ لاہور کے علاوہ ہم لوگ گجرانوالہ میں, گجرات میں, سیالکوٹ, وزیر آباد, حافظ آباد, فیصل آباد اور اسلام آباد میں ہیں, اور انشاءاللہ اسی سال میں کراچی اور پشاور میں بھی ہم آپ کو کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ. صحیح. اچھا, آپ لوگوں کا کام کیونکہ مینلی بلڈ سپلائی کا ہے, تو آپ لوگوں کو ڈونیشنز بلڈ کے لیے زیادہ آتے ہیں یا جو مانیٹری ٹرمز میں ڈونیشنز ہیں وہ زیادہ دیتے ہیں لوگ؟ بلڈ جو ہے وہ ایک ہمارا بیسک کمپوننٹ ہے. ایسی کوئی آرٹیفیشیل مشینری نہیں ہے جو سنگل ڈراپ آف بلڈ بھی بنا سکے. یہ ہیومن باڈی میں بنتا ہے, 90 to 120 ڈیز ٹوٹ جاتا ہے, دوبارہ پھر بن جاتا ہے. تو بیسیکلی جو بلڈ ڈونرز ہیں وہ ہمارے ممبرز ہیں, وہ ہمیں بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں. اس بلڈ کے ہم کمپوننٹس بناتے ہیں اسٹیٹ آف دی آرٹ لیب میں, اور اس کے بعد پیشنٹس کو ٹرانسفیوز کرتے ہیں. بیسیکلی یہ سارا سسٹم جو ہے لوگوں کے زکوٰۃ عطیات سے چلتا ہے. جس طرح رمضان المبارک ہے, لوگ اپنی زکوٰۃ سندس فاؤنڈیشن کو دیتے ہیں, سندس فاؤنڈیشن پر ٹرسٹ کرتے ہیں, اس سے ہم بجٹنگ کرتے ہیں, اور اس بجٹنگ پہ ہم پورا سال جو ہے وہ اپنے پیشنٹس کو ان کا علاج معالجہ, ان کی میڈیسنز, ان کی بلڈ کی ریشو, ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے وہ زکوٰۃ عطیات سے ہی مینیج کرتے ہیں. صحیح. مطلب ہم پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو فائنینشیل ڈونر زیادہ ملتے ہیں یا بلڈ کے ڈونر زیادہ ملتے ہیں؟ مطلب بلڈ ڈونیشن میں کبھی کوئی کمی ہوتی ہے؟ ہوتی ہے. جیسے رمضان المبارک میں جو ہے وہ آپ کو پتہ بلڈ دینے کا ٹرینڈ اتنا نہیں ہوتا, لوگ روزے سے ہوتے ہیں تو افطار کے بعد زیادہ پریفر کرتے ہیں بلڈ ڈونیشنز کے لیے. اور خاص طور پہ جب کیونکہ مین فوکس ہمارا اسٹوڈنٹ کمیونٹی ہوتا ہے, کالجز, یونیورسٹیز, اور جب وہاں پہ سمر ویکیشنز وغیرہ ہوئی ہوں یا کسی ایسی ریزن کی وجہ سے کالجز وغیرہ بند ہیں تو بلڈ کی بڑی شارٹیج ہو جاتی ہے. لیکن ایسی صورت میں ہم لوگ مارکیٹس کا رخ کرتے ہیں, جہاں پہ مارکیٹس, بینکس یا کوئی بھی ایسی جگہ ہے, چینلز کا, جہاں سے بلڈ ڈونیشن جہاں پہ کی جا سکے, اور کچھ لوگ جو ہے وہ ہمارا میسیج سن لیں اور ان سندس کی فاؤنڈیشن کے ان مریضوں کے لیے جو ہے وہ بلڈ ڈونیٹ کر سکیں. لیکن الحمدللہ سندس فاؤنڈیشن پنجاب کا سب سے بڑا بلڈ کلیکشن کرنے کا ادارہ ہے, اور ایسا کبھی ہوا نہیں کہ کسی ایسے مریض کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا ہو کہ ہم خون نہ لگا سکیں اور وہ جان سے گیا ہو. بالکل صحیح ہے. اچھا, اور اگر آپ کے ادارے سے لوگ رابطہ کرنا چاہیں, کنیکٹ ہونا چاہیں, تو وہ کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ آپ کی مدد کیسے کر سکتے ہیں لوگ؟ کہ جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ بلڈ ڈونیشن بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے ہمارے یہاں پہ, کیونکہ اویئرنیس کی کمی کی وجہ سے لیس دین 1% پاپولیشن ہے جو بلڈ ڈونیٹ کرتی ہے. تو میں آپ کے پلیٹ فارم سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان تمام لوگوں سے کہ آپ لوگ بلڈ ڈونیٹ کریں پلیز. سندس فاؤنڈیشن کے مریضوں کے لیے کریں, تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے کریں, یا جہاں بھی کسی بھی ادارے کو یا کسی بھی ہاسپٹل کو بلڈ کی ضرورت ہے آپ لوگ بلڈ ڈونیٹ کریں. آپ کا بلڈ جو ہے وہ کسی کی 10 سے 15 دن کی زندگی ہے, 10 سے 15 دن کی سانسیں ہیں. اور کسی کو رمضان المبارک میں ہمارے ہاں ٹرینڈ زیادہ ہے تو زکوٰۃ دیتے وقت جو ہے وہ آپ ٹرسٹ کریں, ان کو جا کے دیکھیں کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں. جیسے سندس فاؤنڈیشن ہے تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ لوگ آگے وزٹ کریں اور دیکھیں کہ ان کا پیسہ اگر وہ زکوٰۃ کسی کو دے رہے ہیں تو کن لوگوں تک جا رہی ہے, اور اس کے بعد اس کو پھر ادارے کو ڈونیٹ کریں. سندس فاؤنڈیشن کو یاد رکھیں اپنے زکوٰۃ عطیات میں, کیونکہ یہ مریض جو ہیں یہ بھی ہماری معاشرتی ذمہ داری ہیں کہ جو دنیا میں تو آ گئے ہیں لیکن دوسروں کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے, تو ہم لوگ ان کے لیے اگر نہیں کریں گے تو کون وہ ذمہ داری اٹھائے گا. تو خدا را بلڈ ڈونیٹ کریں اور زکوٰۃ و عطیات میں سندس فاؤنڈیشن کو یاد رکھیں. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. ڈاکٹر عدنان گیلانی ہمارے ساتھ موجود ہے سندس فاؤنڈیشن سے, اور واقعی بلڈ ڈونیٹ کریں. بلڈ ڈونیشن جو ہے وہ آپ کے جسم کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی, لیکن جس کو وہ خون دیا جاتا ہے اس کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے. جی وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. اسٹے وتھ اس. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. ویلکم بیک. صبح سویرے پاکستان میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ذرا میڈیکل سائنس کی بات ہو رہی تھی, وہ ٹھیک ہے آپ کی فیلڈ ہے, ڈومین آپ کا ہے, لیکن یہ کہ ایک اہم بات اس سے پہلے میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ بیسیکلی ہم نے جو بات کرنی ہے وہ شادی کے حوالے سے کرنی ہے. اور شادی جو ہے وہ بیسیکلی دو انسانوں کا ملنا نہیں ہوتا یا دو خاندانوں کا ملنا نہیں ہوتا. بیسیکلی یہ نسل انسانی کو, جنریشنز کو آگے بڑھانے کا یہ معاملہ ہوتا ہے. اور جب جنریشنز کو آگے بڑھانے کے لیے شادی کا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ وجود میں آیا تھا, تو بنیادی طور پر
اس انسٹیٹیوشن کو آگے لے جانے کے لیے ذمہ داری ہے ہر انسان کی کہ وہ ایسی نسل آگے کے لیے تیار کرے جو کہ صحت مند ہو. اور بنیادی طور پر جب آپ شادی کی طرف جاتے ہیں تو کچھ ایسے ٹیسٹس ہیں, میڈیکل ٹیسٹس ہیں جو کہ ہر ایک کو کروانے چاہیے. اگر میاں اور بیوی کے وہ ٹیسٹس ہوئے ہوں گے تو بہت ساری بیماریوں کا, بہت ساری کنڈیشنز کا پتہ لگ جائے گا کہ کہیں ان میں کچھ ایسی بیماریاں ایسی تو نہیں ہے کہ جن کا آگے پیدا ہونے کا چانس ہے ان کی نسلوں میں. بالکل. اور اب تو اس کے بعد پھر یہ بھی ہے, لوگ اس چیز سے ڈر جاتے تھے کہ پھر شادی ختم کرنی پڑے گی, منگنی ہوئی ہوئی ہے کیسے ٹیسٹ کریں, تو شادی نہیں ختم کرنی پڑے گی. ہو سکتا ہے آج کل تو سائنس اتنی آگے چلی گئی ہے, بہت سارے ڈی این اے کے بھی حوالے سے علاج آ گئے ہیں دنیا میں, تو وہ مینج کیا جا سکتا ہے پہلے سے اگر معلوم ہوگا کہ پرابلم ہے کیا. تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر آفتاب احمد صاحب موجود ہیں, پیتھولوجسٹ ہیں, ہیمیٹولوجسٹ ہیں, اور ہمارا بنیادی مدعا ہے ان سے یہ جاننا کہ جس کسی کی بھی شادی ہونے والی ہو کون کون سے ایسے میڈیکل ٹیسٹ ہیں جو کہ اسے کروا لینا چاہیے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم جی, تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن دی پروگرام. تھینک یو سر. سب سے پہلے تو اگر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو بیسک سوال جس کا ہم ذکر کر رہے تھے, کون کون سے ایسے میجر ٹیسٹس ہیں جو کہ شادی سے پہلے کروا لینے چاہیے؟ بیسیکلی معاشرے کی بنیاد فیملی پہ ہے, دیٹس دا بیسک یونٹ. تو اگر فیملی صحت مند ہوگی تو معاشرہ صحت مند ہوگا. بالکل. اس سلسلے میں ہر معاشرے میں جو پریولنٹ ڈیزیزز ہیں ان کو اسکرین کرنا ضروری ہے. کچھ چیزیں کامن ہیں ساری دنیا میں, جیسے بلڈ گروپ ہو گیا. ہر ایک ایڈلٹ کو اپنا بلڈ گروپ پتہ ہونا چاہیے. کوئی بھی ایکسیڈنٹ یا ایمرجنسی ہو سکتی ہے جس میں اس کو بلڈ لگانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے. اس کے علاوہ پھر ریجنل میجر النسز, جیسے ہماری میجر النس یا بڑی بیماری تھیلیسیمیا ہے. ہماری 5 سے 8% آبادی کو تھیلیسیمیا مائنر ہے, جو کہ مائنر جیسے نام شو کرتا ہے اس کا پتہ نہیں چلتا. مجھے اور آپ کو بھی ہو سکتی ہے جب تک ہم اسکرین نہ کرا لیں. اچھا. اور ہر سال ہمارے یہاں 5000 تھیلیسیمیا میجر کے بچے پیدا ہوتے ہیں کیونکہ 2 مائنر آپس میں شادی کر لیتے ہیں. تو وہ جو تھیلیسیمیا میجر ہے دیٹس اے میجر چیلنج. بالکل ٹھیک ہے. ٹرانسفیوژن ڈپینڈنسی ہے, بغیر خون لگے ان کی زندگی مشکل میں پڑی ہوتی ہے. ماں باپ بھی آزمائش میں ہیں, بچہ بھی آزمائش میں. تو اس لیے دی ڈکٹم پریونشن از بیٹر دین کیور. وہ یعنی پرہیز یا تدارک بہتر ہے علاج سے, وہ اس سے بہتر اور کسی جگہ پہ فٹ نہیں آتا. سو ٹیسٹس ہیں کہ جس سے ہم پتہ چلا سکتے ہیں کہ تھیلیسیمیا مائنر ہے یا نہیں جو کپل شادی کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کو ہم تھیلیسیمیا ٹیسٹ بھی کہتے ہیں, ہیموگلوبن الیکٹروفوریسس بھی کہتے ہیں. وہ ذرا مشکل نام ہے تو تھیلیسیمیا ٹیسٹ از این ایزی وے. اچھا. اس کے علاوہ کچھ انفیکشس ڈیزیزز یا جن کو کہتے ہیں کہ وبائی امراض, متعدی امراض جو ایک سے دوسرے کو لگتے ہیں, تو وہ ایک گروپ ہے جس کو اسکرین کر لینا چاہیے. ہمارے ہاں جو لیسٹ ہیں وہ جو کرنے چاہیے ہیپاٹائٹس بی, سی اور HIV کے ٹیسٹ ہیں. اور دوسرے معاشروں میں اس سے بھی زیادہ لمبی لسٹ ہے. سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز کی ایک لمبی لسٹ ہے جو اسکرین کر لینی چاہیے, بیکاز یہ وہ بیماریاں ہیں جو ایک پارٹنر سے دوسرے کو منتقل ہوتی ہیں اور الٹیمیٹلی بچے کو منتقل ہوتی ہیں. بالکل. اور پھر ایک اور آزمائش بن جاتی ہے. سو وہ جو شادی خوشی کا باعث ہوتی ہے وہ الٹیمیٹلی آزمائش میں نہ اینڈ ہو جائے. بالکل بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, ان کے علاوہ کون سی ایسی بیماریاں ہیں جو جینیٹیکلی پیرنٹ سے ٹرانسفر ہو سکتی ہیں بچے میں, اگر دونوں پیرنٹس میں سے کوئی ایک اس کا کیریئر ہو یا دونوں ہوں؟ اگین تھیلیسیمیا کے ساتھ ایک لمبی لسٹ باقی بلڈ ڈیزیزز کی ہے, جس میں سکل سیل بھی ہے, جس میں ہیموگلوبن ای بھی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا گروپ ہے بیماریوں کا جس کو اسی طرح اسکرین ہم کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد فیملی بیسڈ ڈیزیزز ہیں, کسی کو مسکولر ڈسٹرافیز ہیں, پٹھوں کی کمزوریاں ہیں, فیملیل بلائنڈنس ہے. تو بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہیں جو فیملیز میں زیادہ پریولنٹ ہے. اس کے اوپر پھر یہ کہ وہ جنرل پاپولیشن پہ آپ اپلائی نہیں کر سکتے, وہ اس خاص فیملی کے جو لوگ ہیں ان کو آپس میں شادی کرنے سے پہلے اسکرین کر لیں. ٹھیک ہے. اور فیملیز کو یہ کس طرح سمجھائیں کہ اب 2 لوگوں کی شادی ہو رہی ہے جس کی آپ تیاریاں کر رہے ہیں, ان کے لیے یہ ٹیسٹ کرانے ضروری ہیں, کیونکہ فیملیز نہیں سمجھتی, وہ کہتی ہیں کہ تم لوگ بڑے سائنسی آئے ہو اور ڈاکٹر بن گئے ہو, اب تم لوگ اینڈ شادی کا ٹائم آیا اور تم لوگوں کو ٹیسٹنگ کی پڑ گئی ہے. تو فیملیز کو کیسے سمجھائیں گے؟ کوئی مطلب. ہاں بالکل. یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. ایکچولی ہمارے اس سارے چیز کی ڈپینڈنسی ہے ایجوکیشن اینڈ اویئرنیس پہ. تعلیم اور آگاہی سے ہی ہم یہ میسج آگے کنوے کر سکتے ہیں کہ یہ آزمائشیں ہیں موروثی بیماریوں کی اور اس سے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں. تو جب یہ ہم رورل لیول تک بھی یہ میسج پہنچائیں گے نا, تب جا کے یہ پرابلمز حل ہوں گے. اور اس میں نیشنل لیول پہ یہ کہ
اتنی بڑی لیجسلیشن تو نہیں ہوئی آج تک, لیکن پروونشل لیول پہ کافی پروگرامز ایسے ہیں جن سے پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے تھرو انہوں نے ان کا ایڈریس کیا ہے. صحت سہولت پروگرامز کے تھرو گورنمنٹ آف پنجاب, گورنمنٹ آف KPK, گورنمنٹ آف سندھ اینڈ بلوچستان انہوں نے اسپانسر کر کے ایسے ٹیسٹ بہت نچلے پرائس پہ لوگوں کے لیے اویلیبل کیے ہیں, جس کے ذریعے لوگ اپنا اسکریننگ کرا سکتے ہیں اور بچ سکتے ہیں. تو یہ اس کی کوئی لاز وغیرہ موجود ہے پاکستان میں کہ جس سے یہ انشور کیا جا سکے کہ جی یہ ٹیسٹ ہونے ہی ہیں؟ بالکل صحیح کہا آپ نے. یہ پری میرٹل اسکریننگ جو ہے, جیسے سعودی عربیہ ہے, ایران ہے, 2 مسلک ہیں, ان دونوں میں یہ لیجسلیشن میں آ چکی ہے. اچھا. سو پارٹ آف دا گورنمنٹ رولنگ ہے کہ یہ کریں, اور شادی سے 3 سے 6 ماہ پہلے یہ اسکریننگ لازمی ہے, کرانی ہے. ٹھیک ہے. سو دین وین اٹ بیکمز لیجسلیشن اینڈ امپلیمنٹیشن از دیئر, تو چیزیں سب حل ہو جاتی ہیں. ہم بھی کر سکتے ہیں, ہم پیچھے نہیں ہیں, صرف اس میں تھوڑی سی نیت اور پراپر ایلوکیشن آف دا فنڈس ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا, کچھ صوبوں میں تو پاکستان میں کچھ علاقوں میں تو یہ ٹیسٹ تو کم از کم تھیلیسیمیا کو تو ایک طرح سے قانون میں حصہ داری دی ہوئی ہے کہ آپ رجسٹریشن اور نکاح نامے کا معاملہ آپ کا تب ہوگا جب آپ تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ اس کے ساتھ لگوائیں گے. کچھ صوبوں میں تو ہے پاکستان میں بھی. جی, چونکہ ہیلتھ ہیز بیکم اے پروونشل میٹر, بالکل, تو چاروں صوبوں نے کچھ نہ کچھ اس میں کی ہے. اور پنجاب کا جو ہے تیلیسیمیا پریونشن پروگرام ہے, اس میں ہے, سندھ کا بھی ہے, KPK کا بھی ہے. میرے اپنے ادارے نے گورنمنٹ آف پنجاب اور گورنمنٹ آف KPK کے ساتھ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ میں ہم نے ان کو بہت اسسٹ کیا, راک باٹم پرائسز پہ یہ ساری چیزیں اویلیبل کر کے ٹو دا پورسٹ آف دا پور رورل ایریاز کے ہمارے لوگ جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز میں آ کے اپنا علاج کراتے ہیں, تو ان کو وہی فیسلٹیز دیں جو اسلام آباد میں بیٹھ کر ہمیں اویلیبل ہیں. تو چیزیں ہو سکتی ہیں. بالکل. اچھا, اب جس طرح ہم نے تھیلیسیمیا کی بات کی, جیسے آپ نے کہا کہ بھائی 2 مائنر ہیں, وہ اگر شادی کرتے ہیں تو پھر جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ میجر ہونے کا اس میں خطرہ زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو اس کے علاوہ اور کون کون سی ایسی بیماریاں ہیں کہ جن کے بارے میں اگر ہمیں پتہ ہو تو وہ جو شادی جو ہے وہ یوں کہیے کہ وہ بالکل بگ نو ہے, وہ کرنی نہیں چاہیے, مطلب کسی ایک پارٹنر میں بھی وہ بیماری ہو یا دوسرے میں بھی ہو تو آپ کو پتہ چلا ہے تو جی اب وہ اس کی طرف شادی کی طرف نہیں جانا چاہیے, اٹس اے بگ نو. جو پہلا میں آپ کو تھوڑی سی کریکشن کر لوں, بگ نو نہیں ہے. اچھا, ٹھیک ہے. اسٹل اف دے وانٹ ٹو گیٹ میرڈ اور وہ سیریس ہیں اینڈ دے آر ایجوکیٹڈ, تو وہ شادی کر سکتے ہیں, لیکن ہر پریگنینسی میں پھر ان کو پری نیٹل ٹیسٹنگ کرانی ہوگی. اچھا. 10 سے 12 ہفتے کی اس میں یہ پھر DNA ٹیسٹ ہوتا ہے, اور اس DNA ٹیسٹ کے ذریعے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ آنے والے بچہ جو ہے وہ تیلیسیمیا میجر افیکٹڈ ہے یا نہیں ہے. 25% چانس ان ایوری پریگنینسی. صحیح. ٹھیک ہے, وہ ہوگا کہ وہ افیکٹڈ ہوگا. 50% چانس ہے کہ وہ مائنر ہی ہوگا. ٹھیک ہے. 25% چانس بائی دا گریس آف اللہ آلمائٹی یہ ہے کہ بالکل نارمل ہو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. سو دا چانس از دیئر. یو کی ناٹ سے کہ جی نہ شادی کریں, لیکن یو کین گائیڈ دیم کہ شادی کر لو, لیکن یہ ذہن میں رکھو کہ آگے کی آزمائش سے بچنا. صحیح. ٹھیک ہے. مطلب بیسکلی مطلب جو میں پوچھنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ اگر آپ نے ٹیسٹ کروایا شادی سے پہلے, کو بلڈ ٹیسٹ وغیرہ جو سارے ٹیسٹ کروائے, تو کون سی چیز ایسی ہے یا کون سی بیماریاں ایسی ہیں جو کہ اس رپورٹ میں شو ہو رہی ہوں تو وہ ریڈ فلیگ ریز ہو جائے گا؟ اب وہ یہ ہے کہ اگر کسی فیملی میں کوئی بھی اسٹرانگ جینیٹک پریزنٹیشن ہے ڈیزیز کی, ملٹیپل ممبرز آف دا فیملی افیکٹڈ ہیں, مسکولر ڈسٹروفی ہے, وہ ایسے ہے کہ بچے پیدا ہوتے ہیں اور وہ مفلوج ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اینڈ الٹیمیٹلی دے اینڈ اپ آن دا بیڈ. سو ماں باپ کے لیے بڑی آزمائش ہو جاتی ہے. جتنا سائز بڑا ہوتا جاتا ہے ماں باپ بیچارے بوڑھے ہوتے جاتے ہیں, ان کے لیے اور بڑی آزمائش بن جاتی ہے. سو اس فیملی کے لیے اس مسکولر ڈسٹروفی کا ٹیسٹ کرا لینا مسٹ ہے کہ کتنے کزنز ایسے ہیں جو کیریئرز ہیں. بالکل سائلنٹ کیریئرز ہوں گے, لیکن وہ آگے شادی کریں گے تو افیکٹ ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح ہے جی. ڈاکٹر آفتاب احمد ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, تھینک یو ڈاکٹر صاحب, آپ نے وقت نکالا اور بڑی اہم ڈیٹیلڈ گفتگو ہوئی ہماری کہ پری میرٹل ٹیسٹنگ کتنی ضروری ہے اور کس طرح سے اس سے چیزیں آگے آپ کے لیے بہت آسانی سے مینیجبل ہو جائیں گی اگر آپ وہ کروائیں گے. اور اس کے باوجود شادی سے کوئی انکار نہیں کر رہا, شادی آپ کی ہو سکتی ہے, کہیں اگر ریڈ فلیگ ظاہر ہے اس کے اندر ہوں گی, ان کا سب کو آپ کو خیال رکھنا پڑے گا. ان کا آپ کو خیال رکھنا پڑے گا, اور وہ چیزیں پھر اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ مینیجبل ہو جائیں گی آپ کے لیے, لیکن ٹیسٹنگ ضرور کرائیے. اور اسی کے ساتھ
آج کے پروگرام میں آپ سے لیں گے ہم اجازت لینے سے پہلے دیکھیں کل عید ہے اور کل ہمارا پروگرام ہوگا صبح کو 9 بجے. آپ سب نے ٹیون ان کرنا ہے. مطلب آپ کو شک ہے کہ عوام آپ سے محبت نہیں کرتی؟ نہیں ویسے ریمائنڈر دے رہا ہوں عید پہ. ویسے مجھے یہ شک نہیں ہے کہ مجھ کو عوام محبت کم کرتی ہے, مجھے یہ شک ہے کہ ہم سوئے رہ جاتے ہیں. بہت سارے سوئے ہوئے ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ ذرا نماز کے بعد رشتہ داروں سے ملنے وغیرہ جاتے ہیں, شیر خورمے کھانے کے لیے جاتے ہیں. تو شیر خورمے کا پیالہ لے کے ٹی وی کے آگے بیٹھ جانا نا. شیر خورما ہو اچھا سا زبردست سا, مجھے تو ویسے بڑا پسند ہے وہ, تو بس وہ ہو. مجھے آج کل کوئی شاہی ٹکڑے سے ذہن میں نا آ رہے ہیں صبح سے. اچھا دیکھیں ابھی تو روزہ ہے, جس پہ وہ لگا ہوا ہوتا ہے ورک چاندی کے نا, کیا خوبصورت وہ لگتا ہے دیکھنے میں, بس بہت ہی حسین لگ رہا ہوتا ہے وہ ٹوسٹ کا ٹکڑا. دیکھیں ابھی تو روزہ ہے, آپ اس چیز کو ابھی کنٹرول میں رکھیں اپنے. ابھی آپ جو ہے وہ اس طرح کی خواہشات کا اظہار نہ کریں, افطار تک انتظار کرنا ہے آپ کو. اور جیسے جیسے وہ کھانے کی چیزیں آپ کے سامنے گھومنا شروع ہو جائیں گی تو مسئلہ ہوگا آپ کے لیے. میں آپ کا خیر خواہ ہوں اور میں جو وہ چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہ ہو. افطار جو ہے وہ میں آج آپ کی طرف سے کروں گا. پورا رمضان گزر گیا ہے تو ایک افطار آپ کروا دیں مجھے. باقی عید پر آپ سے ملاقات ہوگی صبح 9 بجے. ہمارے ساتھ بہت زبردست مہمان ہوں گے. ہمارا پروگرام دیکھیے گا, انجوائے کیجیے گا. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. آپ سے کل پھر ملاقات کریں گے. آپ کو ایڈوانس عید مبارک اور اللہ حافظ.